فریب خدائی از رچرڈ ڈاکنز۔ باب نمبر 3، وجود خدا کے حق میں دلائل۔ ہمارے تدریسی اداروں میں مذہبی علوم کی کوئی جگہ نہیں ہونی چاہیے۔ تھامس جیفرسن۔ مذہبی علماء صدیوں سے خدا کے وجود کے حق میں دلائل پیش کر رہے ہیں، اور اس کار خیر میں انہیں دیگر ایسے لوگوں کی حمایت حاصل ہے جنہوں نے عقل سلیم کی اصطلاح کا غلط مطلب سمجھ لیا ہے۔ تھامس ایکویناس کے ثبوت۔ اگرچہ تھامس ایکویناس کے رتبے کے پیش نظر میں یہ کہتے ہوئے کچھ جھجک محسوس کر رہا ہوں، لیکن ایکویناس نے 13ویں صدی میں خدا کے وجود کے سلسلے میں جو ثبوت لکھے ان سے کچھ بھی ثابت نہیں ہوتا، بلکہ ان دلائل کا کھوکھلا پن بآسانی ظاہر ہو جاتا ہے۔ پہلے 3 تو ایک ہی بات کو مختلف انداز سے کہنے کے طریقے ہیں، اور ان کا جواب ایک ساتھ دیا جا سکتا ہے۔ تمام ثبوت الٹی چال کے پیش نظر لکھے گئے ہیں۔ ہر جواب ایک اور سوال کو جنم دیتا ہے، اور یہ لامتناہی سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ نمبر 1، ساکت محرک، دی ان مووڈ موور۔ کسی سابقہ محرک کے بغیر کوئی چیز حرکت میں نہیں آتی۔ اس منطق کے نتیجے میں ہم الٹے قدموں ایک الٹ چال پر چل پڑتے ہیں، جس سے فرار پانے کے لیے ہمیں خدا کا سہارا لینا ہی پڑتا ہے، اور ہم کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ کہیں تو کسی نے سابقہ محرک کے بغیر پہلی حرکت کی ہوگی۔ محرک کے بغیر حرکت کر سکنے والی یہ جنس خدا ہے۔ نمبر 2، بے سبب علت، دی انکازڈ کاز۔ کوئی چیز خود سے اپنا سبب نہیں ہوتی، ہر اثر کا کوئی سابقہ سبب ہوتا ہے، اور ہم پھر الٹ چال کی طرف دھکیل دیے جاتے ہیں۔ اس تسلسل کا اختتام پہلے سبب یعنی فرسٹ کاز پر ہوتا ہے، اور یہ پہلا سبب خدا ہے۔ نمبر 3، سماوات سے دلیل، دا کازمولوجیکل آرگیومنٹ۔ ایسا کوئی وقت رہا ہوگا جب کسی مادی شے کا وجود نہیں تھا، لیکن اب چونکہ مادی کائنات موجود ہے، کوئی غیر مادی ہستی پہلے سے موجود ہوئی ہوگی جس نے اس مادی کائنات کو بنایا، اور اس ہستی کو ہم خدا کہتے ہیں۔ کیا ایک عالم الغیوب خدا جو جانتا ہے حال مستقبل کا کر سکتا ہے مظاہرہ ایسی قدرت مطلق کا کہ وہ اپنی ہی مستقبل کی مرضی بدل دے؟ آئیے لامتناہی الٹ چال اور اس کے اختتام تک پہنچنے کے لیے خدا کا نام لینے کی عدم ضرورت کی طرف واپس چلتے ہیں۔ اس سے زیادہ کفایت شعاری تو یہ ہوگی کہ ہم بگ بینگ کے نقطۂ واحد یا کسی اور اندیکھے طبیعیاتی عمل کو اس تمام کار فرمائی کا ذمہ دار ٹھہرا دیں۔ اس کو خدا کہنا نہ صرف مددگار نہیں بلکہ فساد برپا کرنے والی غلط فہمیوں کا موجب بھی ہے۔ ایڈورڈ لیئر کی کتاب چورا چور تکے کباب بنانے کے بیتکے نسخے، نان سینس ریسیپی فار کرمبوبلیس کٹلیٹس میں قاری کو دعوت دی جاتی ہے کہ وہ گائے کے گوشت کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے لے اور انہیں چھوٹا چھوٹا کاٹ کر مزید 8-9 بار چھوٹا چھوٹا کاٹ لے۔ ایسی کچھ الٹ چالیں تو اپنے طبیعیاتی انجام کو پہنچ جاتی ہیں۔ گئے وقتوں کے سائنسدان سوچا کرتے تھے کہ اگر سونے کو اس کے چھوٹے ترین ٹکڑے میں کاٹ دیا جائے تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ ایسا کیوں ممکن نہیں ہوگا کہ اس چھوٹے ترین ٹکڑے کو آدھا کیا جا سکے اور یوں سونے کا مزید ایک چھوٹا دانہ بنا لیا جائے؟ اب یہاں تو الٹ چال یقیناً ایٹم پر آ کر رک جاتی ہے۔ سونے کا چھوٹا ترین دانہ ایک نیوکلیس ہے جس میں 79 پروٹان اور اس سے کچھ مزید نیوٹران موجود ہیں، جن کے گرد 79 الیکٹرانوں کا ایک جھمگٹا ہے۔ اگر آپ سونے کو اس حد سے زیادہ کاٹنے کی کوشش کریں گے تو جو بھی آپ کو حاصل ہوگا وہ سونا نہیں ہوگا۔ ایٹم آپ کو چورا چورا تکہ کباب کی طرز کی الٹ چال پر ایک طبیعیاتی حد فراہم کرتا ہے۔ اس کے برعکس یہ قطعاً واضح نہیں کیا جا سکتا کہ خدا کا ہونا ایکویناس کی بنائی ہوئی الٹ چال پر اس قسم کی کوئی حد فراہم کر پاتا ہے۔ چلیے ایکویناس کی فہرست پر آگے بڑھتے ہیں۔ نمبر 4، درجات سے دلیل، دی آرگیومنٹ فرام ڈگریز۔ ہمارا مشاہدہ ہے کہ دنیا کی چیزوں میں فرق ہے۔ مثال کے طور پر اچھائی یا کمال کے درجات ہیں، لیکن ہم ان درجات کی پہچان کسی آخری حد کمال یا حد غایت یعنی پرفیکشن سے موازنہ کی بنیاد پر ہی کر سکتے ہیں۔ انسان چونکہ اچھے بھی ہو سکتے ہیں اور برے بھی، لہٰذا یہ حد انسانوں پر مبنی نہیں ہو سکتی۔ کوئی اور حد غایت ہوگی جو درجہ کمال کا معیار متعین کرتی ہے، اور ہم اس حد کو خدا کہتے ہیں۔ یہ کیسی دلیل ہے؟ یوں تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ لوگ بدبو کے مختلف درجات پر ہوتے ہیں، لیکن ان کی بدبو کے درجے کا اندازہ
بدبو کی حد کمال سے موازنہ کر کے ہی کیا جا سکتا ہے۔ لہٰذا حد کمال بدبو کے کسی دائمی وجود کا ہونا لازم ہے اور اسے ہم خدا کہہ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو بدبو کا ذکر ناگوار گزرے تو کسی اور صفت کا استعمال کر لیجئے اور اتنے ہی حماقت خیز نتیجے پر پہنچ جائیے۔ نمبر 5، ترتیب سے دلیل، the teleological argument اور argument from design۔ دنیا میں تمام چیزیں خصوصاً عالم حیات اشارہ کرتی ہیں کہ ان کو مرتب کیا گیا ہے۔ کوئی بھی چیز مرتب نہیں دیکھ سکتی اگر وہ حقیقتاً مرتب نہ ہو، لہٰذا ان کو کوئی ترتیب دینے والا ہوگا اور وہ خدا ہے۔ اکویناس نے تیر کی مثال دی تھی جو اپنے ہدف کی طرف گامزن ہے، لیکن شاید حدت پسند طیارہ شکن میزائل کی مثال بہتر رہتی۔ ان تمام دلیلوں میں سے صرف ترتیب سے دلیل ہی ہے جو آج بھی استعمال ہو رہی ہے، اور اس کے استعمال کرنے والوں کو کامل یقین ہوتا ہے کہ یہ ملحد کو ڈھیر کرنے کے لیے کافی اور موزوں ہے۔ اوائل عمری میں جب ڈارون نے یہ دلیل ولیم پیلی کی کتاب فطری الہیات یعنی نیچرل تھیالوجی میں پڑھی تو وہ بھی بہت مرعوب ہوئے۔ پیلی کی بدقسمتی کہیے کہ بڑی عمر کے ڈارون نے اس دلیل کی دھجیاں بکھیر دیں۔ شاید کسی کے استدلال نے کبھی اس سے پہلے مقبول عوام ایمان کو اس بے دردی سے تباہ نہ کیا ہو جیسے ڈارون نے ترتیب سے دلیل کے ساتھ کیا۔ یہ اس قدر غیر متوقع تھا۔ ڈارون کی وجہ سے آج یہ کہنا درست نہیں کہ کوئی بھی چیز مرتب نہیں دکھ سکتی اگر وہ حقیقتاً مرتب نہ ہو۔ قدرتی انتخاب کے نتیجے میں ہونے والا ارتقاء اپنی انتہا درجے کی پیچیدگی اور نفاست کی وجہ سے دیکھنے میں ترتیب سے متشابہ لگتا ہے، اور ترتیب کے اس عکس میں وہ اعصابی نظام بھی شامل ہے جو دیگر روزمرہ کے کاموں کے علاوہ حصول مقاصد کی حکمت عملی کا اظہار کرتا بھی نظر آتا ہے، جس سے چھوٹے سے چھوٹا کیڑا بھی محض تیر نہیں ایک حدت پسند میزائل لگتا ہے۔ میں باب نمبر 4 میں اس ترتیب سے دلیل والی بات پر مزید گفتگو کروں گا۔ وجودیت کی دلیل اور قیاس پر مبنی دیگر دلائل۔ خدا کے وجود کے دلائل دو اقسام میں بانٹے جا سکتے ہیں۔ ایک تو وہ جو تجربے یا مشاہدے سے پہلے بنائے جاتے ہیں یعنی قیاس پر مبنی ہیں، اور دوسرے وہ جو تجربے اور مشاہدے کی بنیاد پر بنائے جاتے ہیں، انہیں تجرباتی دلائل کہہ سکتے ہیں۔ تھامس ایکویناس کے پانچوں دلائل تجرباتی قسم کے ہیں کیونککہ وہ دنیا کے مشاہدے پر مبنی ہیں۔ قیاس پر مبنی دلائل میں سب سے مشہور سینٹ انسلم آف کینٹربری نے 1078 میں پیش کیا اور جسے بعد ازاں دیگر فلسفیوں نے اپنے اپنے انداز میں استعمال کیا۔ انسلم کی دلیل کا ایک عجیب پہلو یہ بھی تھا کہ یہ دلیل انسانوں کی جانب مخاطب نہیں تھی بلکہ خود خدا سے ایک دعا کی صورت میں مخاطب تھی۔ آپ بھی سوچتے ہوں گے کہ جو ہستی دعا سن سکتی ہے اسے اپنے ہی وجود پر قائل کرنے کی بھلا کیا ضرورت ہوگی؟ انسلم کا کہنا تھا کہ ایک ایسی ہستی کا قیاس ممکن ہے جس سے بڑی کسی ہستی کا قیاس ممکن نہ ہو۔ ایک ملحد بھی ایسی ہستی کا خیال اپنے ذہن میں لا سکتا ہے، اگرچہ حقیقی دنیا میں وہ اس خیال سے انکار کرے گا۔ لیکن انسلم کے مطابق ایک ہستی جس کا دنیا میں وجود نہیں اس اعتبار سے کامل یعنی پرفیکٹ نہیں ہو سکتی، لہٰذا ہمارے سامنے ایک اختلاف آ کھڑا ہوا ہے، بس ثابت ہوا کہ خدا ہے۔ میں آپ کے لیے اس بچگانہ دلیل کا بچوں کی ہی زبان میں ترجمہ کر دیتا ہوں۔ میں شرط لگاتا ہوں میں خدا کو ثابت کر سکتا ہوں۔ لگی شرط۔ یہاں مجھے وہ دائمی قیاس مطلق ایمورٹل سیلوجزم یاد آ رہا ہے جو اسکول کے زمانے میں میرے ایک ہم جماعت نے جیومیٹری کے سبق کے دوران ایک اقلیدسی ثبوت میں زبردستی شامل کر دیا تھا۔ مثلث ABC مساوی ساقین نظر آتا ہے، لہٰذا نوٹ ختم ہوا۔ چلو پھر سب سے کامل در کامل در کامل چیز کا تصور کرو۔ اچھا پھر کیا یہ کامل در کامل چیز اصل ہے؟ کیا اس کا وجود ہے؟ نہیں، یہ تو صرف میرے ذہن میں ہے، لیکن اگر وجود ہوتا تو یہ چیز کمال کی انتہا پر ہوتی، کیونکہ حقیقی معنوں میں کامل چیز تو کسی ایسی چیز سے زیادہ اچھی ہوتی ہے نا جس کا تم صرف تصور کر سکتے ہو۔ دیکھا، میں نے ثابت کر دیا نا کہ خدا ہے۔ ملحد تو سارے ہوتے ہی احمق ہیں۔ میں نے احمق کا لفظ سوچ سمجھ کر استعمال کیا تھا۔ انسلم نے انجیل کے بھجن نمبر 14 یعنی سام 14 سے اقتباس درج کیا تھا جس میں لکھا ہے، احمق نے اپنے دل میں کہا ہے کوئی خدا نہیں ہے، اور شرارتاً اپنے فرضی ملحد کو احمق کہا۔
لہٰذا احمق بھی قائل ہے کہ کم از کم قیاس کی حد تک تو کچھ ایسا موجود ہے جس سے بہتر کسی چیز کا تصور نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ جب وہ جملہ سنتا ہے تو اسے جملہ سمجھ آتا ہے، اور جو سمجھ آ سکتا ہے قیاس کی حد تک اس کا وجود بھی ہے، اور یقیناً وہ جس سے بہتر کسی چیز کا قیاس نہیں کیا جا سکتا صرف قیاس میں موجود نہیں ہو سکتی، کیونکہ اگر ہم یہ مان سکتے ہیں کہ ایسی چیز کا قیاس میں تصور کیا جا سکتا ہے تو اس چیز کا حقیقت میں ہونے کا تصور بھی کیا جا سکتا ہے، کیونکہ حقیقت قیاس سے بڑی ہے۔ مجھے اس خیال سے بھی گھن آتی ہے کہ ایسی لفظی پہیلیوں کا سہارا لے کر ایسے اہم نتائج اخذ کیے جا سکتے ہیں، اس لیے میں احمق جیسے الفاظ کے بے جا استعمال سے گریز کرتا ہوں۔ برٹرنڈ رسل، جو یقیناً احمق نہیں تھے، نے کہا تھا کہ اس بات پر قائل ہو جانا آسان ہے کہ وجودیت کی دلیل ناکارہ ہے، لیکن یہ دریافت کرنا مشکل ہے کہ آخر یہ دلیل ناکارہ کیوں ہے۔ جوانی میں رسل بھی کچھ عرصے کے لیے اس دلیل کے قائل ہو گئے تھے۔ مجھے وہ لمحہ اچھی طرح یاد ہے جب 1894 میں ایک دن ٹرینٹی لین میں چلتے ہوئے مجھے یکا سمجھ آ گیا، یا میرا خیال ہے کہ سمجھ آ گیا، کہ وجودیت کی دلیل بالکل درست ہے۔ میں تمباکو کا ڈبہ لینے نکلا تھا، واپسی پر میں نے ایک دم اسے ہوا میں اچھالا اور پکڑتے ہوئے نعرہ لگایا، ارے واہ، وجودیت کی دلیل تو بالکل ٹھوس ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ رسل نے یہ کیوں نہیں کہا کہ وجودیت کی دلیل قدر منطقی ہے۔ کائنات کے بارے میں اتنے اہم سچ محض لفظوں کے کھیل سے عیاں ہو جانا ضرورت سے کچھ زیادہ ہی آسان دکھتا ہے۔ میرے خیال میں مجھے زینوں کے اختلافات کو سلجھانے پر توجہ دینی چاہیے۔ زینوں کے ثبوت سمجھنے میں اس کے ہم عصر یونانیوں کو کافی دشواری پیش آتی تھی، جیسے کہ اکیلس کبھی بھی کچھوے کو کیوں نہ پڑھ سکے گا، لیکن ان میں اتنی سمجھ تھی کہ انہوں نے پھر بھی یہ نتیجہ نہیں نکالا کہ اکیلس کبھی کچھوے کو پکڑ ہی نہیں سکتا۔ انہوں نے اس کو ایک اختلاف کا نام دے دیا اور آنے والے ماہرین ریاضی پر یہ ذمہ داری ڈال دی کہ اس کا حل بتائیں۔ رسل خود بھی اس قابل تھے کہ سوچ سکیں کہ اکیلس کے کچھوا پکڑنے میں ناکامی کے جشن میں تمباکو کا ڈبہ کیوں نہیں اچھالا جانا چاہیے، لیکن اسی احتیاط کا مظاہرہ انہوں نے آنسلم سلسلے میں کیوں نہیں کیا۔ مجھے شک ہے کہ ایک انصاف پسند ملحد ہونے کی وجہ سے وہ انسلم کی دلیل سے بھی قائل ہونے کو تیار ہو گئے ہوں گے، اگر دلیل کی منطق کا یہی تقاضا ہو۔ نوٹ: زینوں کے اختلافات اتنے مشہور ہیں کہ محض ایک حاشیے میں ان کے بارے میں سیر حاصل بات نہیں ہو سکتی۔ اکیلیس کچھوے سے 10 گنا تیز بھاگ سکتا ہے، اس لیے اس نے کچھوے کو 100 گز تک پہلے بھاگنے کی اجازت دے دی۔ جب اکیلیس 100 گز بھاگ چکا تو کچھوا اس سے 10 گز آگے تھا۔ اب اکیلیس 10 گز بھاگا تو کچھوا 11 گز آگے تھا۔ پھر اکیلیس 1 گز بھاگا اور کچھوا 1/10 گز آگے تھا، اور یوں ہی لامتناہی حد تک، حتیٰ کہ اکیلیس کبھی بھی کچھوے کو نہیں پکڑ پایا۔ فلسفی اینٹونی فلیو کے اپنے آخری دنوں میں الحاد سے انحراف میں بھی شاید ہم کچھ اسی نوعیت کے تاثرات دیکھ سکتے ہیں۔ فلیو کے اعلان نے انٹرنیٹ پر دھوم مچا دی کہ وہ کسی قسم کے خدا پر ایمان لے آیا ہے۔ اس کے مقابلے میں رسل ایک بہت بڑا فلسفی تھا جسے ریاضی کے لیے نوبل انعام سے بھی نوازا گیا تھا۔ فلیو کو شاید ٹیمپلٹن انعام سے نوازا جائے، جو حیات کی روحانی سطحات کے سلسلے میں دی جانے والی خدمات کے لیے دیا جاتا ہے۔ اس عظیم مرتبے کی جانب فلیو نے پہلا قدم تو اسی وقت اٹھا لیا جب اس نے 2006 میں فلپ ای جانسن ایوارڈ فار لبرٹی اینڈ ٹروتھ قبول کر لیا۔ یہ انعام سب سے پہلے فلپ جانسن نے خود اپنے آپ کو ہی دیا۔ جانسن ایک وکیل ہے جس کا ترہ امتیاز یہ ہے کہ وہ نظریہ عاقل ترتیب یعنی انٹیلیجنٹ ڈیزائن کی میختار حکمت عملی ویج اسٹریٹجی کے بانی ہیں۔ فلیو اس انعام کا دوسرا حقدار بنے گا۔ انعام دینے والی یونیورسٹی کا نام ہے بائیولا، دی بائبل انسٹیٹیوٹ آف لاس اینجلس۔ انسان سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ کیا فلیو کو اندازہ بھی ہے کہ اس کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ نوٹ ختم ہوا۔ یہ شاید جواب رسل کے اپنی ہی 1946 کی تصنیف میں موجود ہے، جو انہوں نے وجودیت کے نظریے کو ریزہ ریزہ کرنے کے کئی سال بعد لکھی۔ اصل سوال یہ ہے، کیا ہم کسی ایسی چیز کے بارے میں سوچ سکتے ہیں جس کے بارے میں محض سوچنے کے عمل سے ہی وہ وجود میں آ جائے؟ ہر فلسفی اس سوال کا جواب اس بات میں ہی دینا چاہے گا، کیونکہ فلسفیوں کا تو کام ہی چیزوں کو مشاہدے کے بغیر صرف سوچ کر دریافت کرنا ہے۔ اگر جواب ہاں ہے
تو خالص قیاس سے مادی حقیقت تک ایک پل ڈالا جا سکتا ہے، ورنہ نہیں۔ اس کے برعکس ایسی منطق کے بارے میں جہاں حقیقی دنیا سے ذرہ بھر مواد میسر نہ ہونے کے باوجود اتنے ہماگیر نتیجے اخذ کر لیے جاتے ہوں، میرا اپنا رد عمل ایک گہرے شبہے کی صورت میں نمودار ہوتا۔ شاید میرے اس رویے سے صرف اتنا ہی اشارہ ملتا ہے کہ میں فلسفی نہیں، سائنسدان ہوں۔ کئی صدیوں سے فلسفی وجودیت کی دلیل کو سنجیدگی سے لیتے رہے، حق میں بھی اور اختلاف میں بھی۔ ملحد فلسفی جے ایل میکی نے اپنی کتاب الحاد کا معجزہ The Miracle of Atheism میں اس موضوع پر بڑی مدلل بحث کی ہے، اور میں یہ بات تعریفاً کہہ رہا ہوں کہ فلسفی ایک ایسا شخص ہوتا ہے جو کسی سوال کے جواب میں محض عقل سلیم یعنی کامن سینس پر اکتفا نہیں کرتا۔ وجودیت کی دلیل کی سب سے حتمی تردید ڈیوڈ ہیوم 1711 تا 1776 اور ایمانوئل کانٹ 1724 تا 1804 نے کی۔ کانٹ نے انسلم کی فریبی چال کو پکڑ لیا کہ وجود عدم وجود سے زیادہ کامل ہے۔ امریکی فلسفی نارمن میلکم نے اسی بات کو یوں بیان کیا: یہ نظریہ کہ وجود کامل ہے ایک بے حد عجیب و غریب نظریہ ہے۔ اس بات کی تو سمجھ آ سکتی ہے کہ اگر میرے مستقبل کے مکان میں سرد موسم سے بچاؤ کے لیے موصلیت یعنی انسولیشن ہوگی تو وہ اس مکان سے بہتر ہوگا جس میں موصلیت نہ ہو۔ لیکن اس جملے کا کیا مطلب ہو سکتا ہے کہ میرا مکان ایک بہتر مکان ہوگا اگر اس کا وجود ہو، برعکس اس کے کہ اس کا وجود نہ ہو؟ آسٹریلیائی فلسفی ڈگلس گاسکن نے انسلم کو ثبوت کے ایک ستم ظریف مزاح کا خیز نقل بنائی جو اب موجود تو نہیں، لیکن جس کو کوئنز لینڈ یونیورسٹی کے ولیم گرے نے از سر نو یوں بیان کیا: 1. دنیا کی تخلیق وہ سب سے انوکھی کامیابی ہے جس کا آپ تصور کر سکتے ہیں۔ 2. کسی کامیابی کی خوبی ایک اس کی اپنی خصوصیت اور خالق کی قابلیت کے امتزاج کا نتیجہ ہوتی ہے۔ 3. خالق کی قابلیت میں معذوری جتنی زیادہ ہو، کامیابی اتنی ہی حیران کن ہوتی ہے۔ 4. خالق کی سب سے خوفناک معذوری اس کے وجود کا نہ ہونا ہے۔ 5. لہٰذا اگر ہم یہ مان لیں کہ کائنات کو کسی ایسے خالق نے بنایا ہے جس کا وجود ہے، تو ہم اس سے بھی بڑی ایک ہستی کا تصور کر سکتے ہیں جس نے وجود میں ہوئے بغیر ہی کائنات کو تخلیق کر دیا۔ 6. لہٰذا ایک خدا جس کا وجود ہے ایسی کسی بڑی ہستی سے بڑا نہیں ہو سکتا جس کے وجود کا تصور نہیں کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اس سے بڑا ہیبت ناک اور ناقابل یقین خدا وہی ہو سکتا ہے جس کا وجود ہی نہ ہو۔ نمبر 7. لہٰذا خدا نہیں ہے۔ یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ در حقیقت گاسکن نے یہ ثابت نہیں کیا کہ خدا کا وجود نہیں ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ گاسکن دانستہ طور پر مزاحیہ ہو رہا تھا۔ اس کو سمجھ آ گیا تھا کہ وجود خدا جیسا اہم سوال محض الفاظ کی صفائی کے مظاہروں سے نہیں سلجھایا جا سکتا، اور وجود کو کمال کے مظہر کے طور پر استعمال کرنا اس دلیل کی کئی خامیوں میں سے ایک معمولی سی خامی لگتی ہے۔ میں واقعے کی تفصیل تو بھول چکا ہوں، لیکن ایک بار میں نے وجودیت کی دلیل کو استعمال کر کے یہ ثابت کر دیا تھا کہ خنزیر اڑ سکتے ہیں، اور ایسا کرنے میں علماء دین اور فلسفیوں کے کسی مجمع کو خوب ناراض کر دیا تھا، جس کے بعد مجھے غلط ثابت کرنے کے لیے انہیں ممکنات اور ضروریات کی منطق یعنی موڈل لاجک کا سہارا لینا پڑ گیا۔ قیاس پر مبنی دیگر دلائل کی طرح وجودیت کی دلیل مجھے آلڈس ہکسلے کے مقالے بحث در بحث، پوائنٹ کاؤنٹر پوائنٹ کے بوڑھے کی یاد دلاتی ہے جس نے ریاضی پر مبنی خدا کے وجود کا ثبوت تلاش کر لیا۔ آپ اس فارمولے کو جانتے ہیں جس میں میم کو صفر پہ تقسیم کیا جائے تو جواب لامحدود نکلتا ہے، جس میں میم کوئی بھی مثبت نمبر ہو سکتا ہے۔ تو پھر اس تسویہ کے دونوں اطراف کو صفر سے ضرب دے کر اس کو مزید آسان شکل میں کیوں نہ ڈھال لیا جائے؟ یوں ہمارے پاس اس کی نئی شکل آ جاتی ہے کہ میم برابر ہے لامحدود ضرب صفر، یا یوں کہیے کہ ایک مثبت نمبر لامحدود ضرب صفر کے برابر ہے۔ کیا یہ ایک لامحدود طاقت کی جانب سے کائنات کی صفر میں سے تخلیق کا مظاہرہ نہیں کرتا ہے نا؟ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ انلائٹنمنٹ کے انسائکلوپیڈیا نگار ڈڈیرو اور سوئٹزرلینڈ کے ریاضی دان اویلر کی مشہور بحث کی کہانی شبہات کا شکار ہے۔ قصہ کچھ یوں ہے کہ ملکہ کیتھرین کے دور میں مذہبی یویلر نے ملحد ڈڈیرو کے سامنے یہ سوال رکھا: حضور، x equals a plus b raised to the power of n divided by n، لہٰذا خدا ہے، اب دیجئے جواب۔ قصہ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ ڈڈیرو ریاضی دان نہیں تھا،
اس لیے اسے تذبذب کے عالم میں بحث سے دستبردار ہونا پڑا، لیکن امریکن میتھمیٹیکل منتھلی جریدے میں بقول بی ایچ براؤن کے چھپنے والے بیان کے مطابق ڈڈیرو ایک قابل ماہر ریاضی تھا اور اس کے اس سائنس کی چکا چوند کی دلیل کی بنیاد پر بحث ہار جانے کے امکانات ناپید ہیں۔ جریدہ ملحد کائنات یا ایتھیسٹ یونیورس میں ڈیوڈ ملز نے اپنے ایک ریڈیو انٹرویو کا متن چھاپا ہے جو ایک مذہبی نمائندے نے لیا تھا۔ اس نے طبیعیات کے قانون تحفظ مادے اور توانائی یعنی لا آف کنزرویشن آف میس اینڈ انرجی کو بروئے کار لاتے ہوئے سائنس کی چکا چوند کا ایک نہایت ناکارہ نمونہ پیش کیا۔ چونکہ ہم سب مادے اور توانائی سے بنے ہیں، کیا یہ اصول ایک لافانی حیات میں ایمان کو تقویت نہیں بخشتا؟ ملز نے میرے مقابلے میں کسی قدر صبر و تحمل اور تمیز کا مظاہرہ کرتے ہوئے جواب دیا، ہماری موت کے بعد ہمارے جسم کے ایٹم اور اس کی توانائی کہیں کھو نہیں جاتے، لہٰذا ہم لافانی ہیں۔ زندگی میں کئی تجربات ہونے کے باوجود میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں نے اس سے زیادہ احمقانہ خواہش مندی پہلے کبھی نہیں دیکھی، لیکن میں نے ایسے کئی زبردست ثبوت ایک نہایت مزاحیہ فہرست میں جمع کیے ہیں جس کا نام ہے خدا کے وجود کے 300 سے زائد ثبوت، Over 300 proofs of God's existence۔ ثبوت نمبر 36 سے شروع کرتے ہوئے ان میں سے آدھا درجن بہت ہی مضحکہ خیز نمونے ہیں۔ 36 نامکمل تباہی سے دلیل۔ ہوائی جہاز کے گرنے سے 143 مسافر اور عملہ جاں بحق ہو گئے، لیکن ایک 3 سالہ بچہ زندہ بچ گیا جس کے صرف 3 چتائی جسم پر جلنے کے زخم تھے، لہٰذا خدا ہے۔ 37 ممکنہ دنیاؤں سے دلیل۔ اگر چیزیں مختلف طریقے سے بنائی گئی ہوتی تو دنیا مختلف ہوتی جو ہمارے لیے بہت بری ہوتی، لہٰذا خدا ہے۔ 38 بھرپور جذبے سے دلیل۔ میں خدا پر ایمان رکھتا ہوں، میں خدا پر ایمان رکھتا ہوں، میں خدا رکھتا ہوں، میں رکھتا ہوں، میں رکھتا ہوں، میں خدا پر ایمان رکھتا ہوں، لہٰذا خدا ہے۔ 39 ایمان کی کمی سے دلیل۔ دنیا میں زیادہ تر لوگ عیسائیت پر ایمان نہیں رکھتے اور شیطان ایسا ہی چاہتا تھا، لہٰذا خدا ہے۔ 40 بعد از موت تجربات سے دلیل۔ محترم الف الحاد کی حالت میں فوت ہوئے، اب انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو رہا ہے، لہٰذا خدا ہے۔ 41 جذباتی بلیک میلنگ سے دلیل۔ خدا تو تم سے پیار کرتا ہے، تم اتنے کٹھور کیسے ہو سکتے ہو کہ اس پر ایمان نہ لا سکو، لہٰذا خدا ہے۔ خوبصورتی سے دلیل۔ ہکسلے کے ناول کے ایک اور کردار نے خدا کے وجود کو گراموفون پر بیتھوون کی دھن اسٹرنگ کوارٹیٹ نمبر 15 ہائلیگر ڈانگسانگ بجا کر ثابت کیا۔ سننے میں یہ بہت ناقابل یقین لگتا ہے، لیکن یہ ایک بڑی مقبول عام دلیل ہے۔ مجھے اس بات پر اتنی بار للکارا جا چکا ہے کہ میں نے حساب ہی رکھنا چھوڑ دیا ہے۔ تو پھر آپ شیکسپیئر کے شہپاروں کا کیا جواز پیش کریں گے؟ یہاں حسب منشا آپ موسیقار شوبرٹ یا مصور مائیکل اینجلو کا نام بھی لکھ سکتے ہیں۔ اس دلیل سے آپ بھی اتنے واقف ہوں گے کہ مجھے تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، لیکن اس دلیل کے پس پردہ منطق کبھی بیان نہیں کی جاتی، اور آپ اس کے بارے میں جتنا سوچتے ہیں یہ آپ کو اتنی ہی کھوکھلی نظر آنے لگتی ہے۔ بیتھوون کی آخری کچھ دھنیں شاندار ہیں اور شیکسپیئر کی 14 مصرعوں والی غزلیں یعنی سونٹس بھی۔ وہ جب بھی شاندار ہیں اگر خدا ہے، اور جب بھی اگر خدا نہیں ہے، یہ خدا کے وجود کو ثابت نہیں کرتی، یہ صرف بیتھوون اور شیکسپیئر کے وجود کو ثابت کرتی ہیں۔ ایک بہت بڑے موسیقار کا قول ہے، اگر آپ کے پاس سننے کے لیے موزارٹ ہے تو پھر خدا کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے ایک بار ریڈیو پروگرام ڈیزرٹ آئلینڈ ڈسکس پر مہمان کے طور پر دعوت دی گئی تھی۔ پروگرام میں مجھے یہ بتانا تھا کہ اگر آپ کسی جزیرے پر پھنس جائیں تو آپ اپنے ساتھ موسیقی کے کون سے 8 ریکارڈ لے جانا پسند کریں گے۔ میری فہرست میں باغ کی ماخ دیخ مائن ہرز رائن شامل تھی۔ انٹرویو لینے والا یہ سمجھنے سے قاصر تھا کہ ملحد ہوتے ہوئے میں نے ایک مذہبی دھن کا انتخاب کیوں کیا۔ یہ تو وہی بات ہو گئی کہ یہ جانتے ہوئے کہ کیتھی اور ہیسٹ کلیف کا کوئی وجود نہیں، آپ وودرنگ ہائٹس نامی شہرہ آفاق ناول سے کیسے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ لیکن میں ایک اضافی نقطہ بھی پیش کر سکتا تھا، اور جو ہر اس موقع پر پیش کیا جانا چاہیے جہاں فنون لطیفہ کے کسی شاہکار کا صحرا مذہب کے سر باندھ دیا جائے۔ آخر بڑے بڑے فنکاروں کو بھی روزی کمانی ہوتی ہے، لہٰذا انہیں جو بھی کام مل جائے وہ پکڑ لیتے ہیں۔ مجھے کوئی شک نہیں کہ رافائل اور مائیکل اینجلو عیسائی ہی تھے۔
ان کے دور میں دوسرا کوئی متبادل تھا ہی نہیں۔ لیکن یہ بات بالکل ضمنی ہے۔ بے پناہ دولت نے چرچ کو فنون لطیفہ کا سب سے اہم سرپرست بنا دیا تھا۔ اگر تاریخ کچھ مختلف رہی ہوتی اور مائیکل اینجلو کو سسٹین چیپل کی چھت کی بجائے سائنس کے ایک بہت بڑے عجائب گھر کی چھت پر تصویر کشی کا کام سونپا گیا ہوتا تو کیا اس کا وہ فن پارہ اتنا ہی متاثر کن نہ ہوتا؟ افسوس کہ ہم بیتھوون کی میسوزوئک راگنی، میسوزوئک سمفنی یا موزارٹ کی پھیلتی کائنات یا دی ایکسپینڈنگ یونیورس کبھی نہیں سن سکیں گے۔ اور کتنی شرم کی بات ہے کہ ہم ہیڈن کے ارتقاء کا راگ یعنی دی ایوولوشن اوریٹاریو سے محروم رہیں گے۔ لیکن یہ کمی ہمیں ہیڈن کی ہی کریشن سے محظوظ ہونے سے تو نہیں روکتی۔ اس بحث کو اگر دوسرے رخ سے لیا جائے تو جیسا کہ میری بیگم مجھے ڈراتی ہیں، کیا ہوتا اگر چرچ شیکسپیئر کو اپنے لیے کام کرنے کا ٹھیکہ دے دیتا؟ یقیناً ہم ہیملٹ، کنگ لیئر اور میکبیتھ سے محروم رہ جاتے، اور بدلے میں کیا ملتا؟ خوابوں کا سامان۔ پھر دیکھتے رہیے خواب۔ اگر کوئی منطقی دلیل اعلیٰ فن پاروں کے وجود کو خدا کے وجود سے منسلک کرتی بھی ہے تو اس کے حامیوں نے کبھی اس کی وضاحت نہیں کی۔ سب تسلیم کر لیتے ہیں کہ یہ خود بخود واضح ہے، جبکہ در حقیقت قطعاً ایسا نہیں ہے۔ شاید اسے ترتیب سے دلیل کی ایک اور مثال کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ شوبرٹ کا موسیقار دماغ ناممکنات کا ایک کرشمہ ہے، شاید ریڑھ دار جانوروں کی آنکھ سے بھی زیادہ، یا شاید اس رویے کی وجہ سے یہ قابلیت سے حسد ہے۔ ہمت کیسے ہوئی کسی اور انسان کی اتنی اعلیٰ موسیقی، شاعری یا تصویر تخلیق کرنے کی، جبکہ میں نہیں کر سکتا؟ ضرور کسی خدا نے ہی کیا ہوگا۔ ذاتی تجربے سے دلیل۔ میرے کالج کے ہم عصروں میں سے ایک شخص نہایت ہوشیار اور سمجھدار تھا اور مذہبی رجحانات رکھتا تھا۔ ایک بار وہ اسکاٹ لینڈ کے جزیروں میں کیمپنگ کرنے چلا گیا۔ رات کے اندھیرے میں اس کی اور اس کی خاتون دوست کی آنکھ ایک آواز کی وجہ سے کھل گئی۔ شیطان کی آواز، شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں تھی، یقیناً شیطانی آواز ہی تھی۔ میرا دوست وہ واقعہ کبھی نہ بھول سکا اور اس نے رہبانیت اختیار کر لی۔ میں جوان تھا اور اس کہانی سے بہت مرعوب ہوا۔ میں نے یہ کہانی روز اینڈ کراؤن ان آکسفورڈ میں ماہرین حیوانیات کی ایک محفل میں سنائی۔ ان میں سے دو تجربہ کار ماہر پرند تھے اور وہ دونوں خوب ہنسے اور بیک آواز چلائے، مینکس شیئر واٹر۔ پھر ان میں سے ایک نے میری معلومات میں یہ بتا کر اضافہ کیا کہ اونام کے پرندے کی شیطانی چیخوں کی وجہ سے یہ دنیا کے مختلف کونوں میں شیطانی پرندے کے نام سے جانا جاتا ہے۔ بہت سے لوگ خدا میں اس لیے یقین رکھتے ہیں کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ انہوں نے خدا یا ایک فرشتے کو یا نیلے لباس میں کسی کنواری کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، یا وہ ان کے دماغوں میں ان سے مخاطب ہوتا ہے۔ ذاتی تجربے سے یہ دلیل صرف ان لوگوں کو ہی قائل کرتی ہے جو ایسے ذاتی تجربے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن کسی اور کے لیے، اور خاص کر کسی ایسے شخص کے لیے جو انسانی نفسیات کے علم سے واقفیت رکھتا ہو، بالکل بیکار ثابت ہوتی ہیں۔ آپ کہتے ہیں آپ کو ذاتی طور پر خدا کا تجربہ ہوا ہے۔ ایسا ہے تو پھر ایسے بھی لوگ ہیں جن کو ذاتی طور پر ایک گلابی رنگ کے ہاتھی کا تجربہ ہوا ہے، لیکن وہ شاید آپ کو مرعوب نہ کر سکے۔ یارکشائر میں عورتوں کا قاتل پیٹر سٹکلف دعویٰ کرتا تھا کہ اسے عیسیٰ مسیح کی آواز سنائی دیتی ہے جو اسے عورتوں کو قتل کرنے کی تاکید کرتی ہے۔ سٹکلف کو عمر قید کی سزا ہوئی۔ امریکی صدر جارج ڈبلیو بش کا بیان تھا کہ خدا نے ان کو عراق پر کشور کشائی کا حکم دیا تھا۔ افسوس اس خدا نے صدر بش کو ایسا کوئی اشارہ نہ دیا کہ عراق میں بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیار ہیں ہی نہیں۔ ذہنی امراض کے اداروں میں مقید مریض یہ سمجھتے ہیں کہ وہ نپولین یا چارلی چیپلن ہیں، یہ سارا زمانہ ان کے خلاف سازش میں ملوث ہے، یا وہ اپنے خیالات براہ راست دوسرے لوگوں کے ذہنوں میں نشر کر سکتے ہیں۔ ہم ان کی بات سن تو لیتے ہیں، لیکن ان کے ان اندرونی طور پر ظاہر ہوتے ہوئے عقائد کو سنجیدگی کی نگاہ سے نہیں دیکھتے، کیونکہ زیادہ تر لوگ ایسے عقائد کو نہیں مانتے۔ مذہبی تجربات ان لوگوں کے تجربات سے صرف اس حد تک ہی مختلف ہوتے ہیں کہ ان کے ماننے والے لاتعداد ہوتے ہیں۔ میرا دوست سام ہیرس کچھ بہت ہی سنکی نہیں ہو رہا تھا جب اس نے اپنی کتاب عقائد کا اختتام یعنی اینڈ آف فیتھ میں لکھا، ہمارے پاس ایسے لوگوں کے لیے نام ہوتے ہیں جو ایسے عقائد رکھتے ہوں جن کا کوئی منطقی جواز نہیں ہوتا۔ جب ان کے عقائد بہت ہی مقبول عام ہوں تو انہیں مذہبی کہا جاتا ہے، ورنہ پاگل، نفسیاتی حالت یا فریب کہتے ہیں۔ واقعی اعداد میں ہی ہوش مندی ہے۔
اس کے باوجود یہ محض تاریخ کا ایک حادثہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں اس کو تو معمول کی بات سمجھا جاتا ہے کہ کائنات کا خالق آپ کے نجی خیالات بھی سن سکتا ہے، جبکہ یہ کہنا کہ وہ آپ کی کھڑکی پر بارش کی بوندوں کی ٹپ ٹپ کے ذریعے آپ سے کلام کرتا ہے، آپ کے ذہنی مریض ہونے کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ لہٰذا اگرچہ مذہبی لوگ تو پاگل نہیں ہوتے، ان کے عقائد یقیناً پاگل ہوتے ہیں۔ باب نمبر 10 میں واہمے اور ہذیان کے موضوع کی طرف پھر لوٹوں گا۔ انسان کا دماغ بڑی اعلیٰ پائے کی سیمولیشن سافٹ ویئر چلاتا ہے۔ ہماری آنکھیں ہمارے دماغ کو اصلیت کی سچی تصاویر نہیں بھیجتی، نہ ہی دیانت داری سے واقعات کی فلم بناتی ہیں۔ ہمارا دماغ ایک نقشہ تعمیر کرتا ہے جو لمحہ بلمحہ تسلسل کے ساتھ تازہ اور جدید ہوتا رہتا ہے۔ ایسا نقشہ جس کی تعمیر ہماری نظر کی رگ پر تیرتی ہوئی بجلی کی لہروں میں چھپے کوڈ کے ذریعے ہوتی ہے، لیکن یہ ٹکڑا بٹکڑا تعمیر ہی نظر کے دھوکے آپ کو بڑے اچھے طریقے سے اس امر کی یاد کراتے ہیں۔ فریب نظر کا ایک اہم طبقہ، جس کی ایک مثال نیکر کیوب ہے، اس لیے پیدا ہوتے ہیں کیونکہ دماغ کو حواس کی جو عام معلومات فراہم کی جاتی ہیں وہ حقیقت کے دو متوازن نمونوں کے ساتھ ہم آہنگ ہے۔ دماغ کے پاس دونوں میں سے کسی ایک کے انتخاب کی کوئی وجہ نہیں ہوتی، اس لیے وہ باری باری دونوں کا استعمال کرتا ہے، جس کے نتیجے میں ہم ایک اندرونی نمونے سے دوسرے نمونے کے بیچ پلٹتے رہتے ہیں۔ ہم جو منظر دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ صریحاً پلٹ کر کچھ اور ہی بن جاتا ہے۔ ہمارے دماغ کی سیمولیشن سافٹ ویئر چہرے اور آوازیں بنانے میں بہت ماہر ہے۔ میری کھڑکی میں آئنسٹائن کے چہرے کی ایک شبیہ پڑی رہتی ہے۔ سامنے سے دیکھو تو بالکل ٹھوس سر لگتی ہے، لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ جب اس کو پیچھے یعنی کھوکھلی طرف سے دیکھو تو وہاں سے بھی ٹھوس ہی لگتی ہے، اور ہمیں بڑا عجیب سا احساس ہوتا ہے۔ دیکھنے والا جب اس کے گرد گھومتا ہے اسے لگتا ہے کہ شبیہ اس کا تعاقب کر رہی ہے، اور اس ہلکے پھلکے انداز سے نہیں جیسے مونا لیزا کی آنکھوں کے بارے میں مشہور ہے۔ یہ کھوکھلی شبیہ واقعی ایسی لگتی ہے جیسے ہمارا تعاقب کر رہی ہے۔ جن لوگوں نے یہ فریب نظر پہلے نہیں دیکھا ہوتا ان کے لیے یہ بہت متاثر کن ہوتا ہے۔ اس سے بھی زیادہ عجیب یہ ہے کہ اگر اس شبیہ کو گھومنے والی ٹیبل پر رکھ دیا جائے تو سامنے سے دیکھنے والوں کو لگتا ہے کہ شبیہ صحیح سمت مڑ رہی ہے، جبکہ کھوکھلی طرف سے دیکھنے والوں کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ بائیں طرف مڑ رہی ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ جب آپ ایک طرف سے دوسری طرف کی تبدیلی کو دیکھتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ نمودار ہونے والا حصہ غائب ہونے والے حصے کو نگل رہا ہے، اور کبھی آپ کھوکھلی طرف کے بالکل قریب آ جانے کے باوجود اس کے کھوکھلے پن کو نہیں دیکھ سکتے۔ جب آپ کھوکھلے پن کو دیکھتے ہیں تو منظر پھر پلٹتا ہے جو واپس بھی لوٹ سکتا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ شبیہ کی ساخت میں تو کوئی چال ہے نہیں، کوئی بھی کھوکھلی شبیہ چلے گی۔ چال تو ساری دیکھنے والے کے دماغ میں ہے۔ دماغ کی اندرونی سیمولیشن سافٹ ویئر کو معلومات فراہم ہوتی ہیں کہ نظر کے سامنے ایک چہرہ ہے، یا شاید صرف دو آنکھیں، ایک ناک اور ایک منہ جو تقریباً صحیح جگہ پر ہیں۔ ان قلیل معلومات کے ملنے کے بعد باقی ساری کارستانی دماغ خود دکھاتا ہے۔ چہرے کی سیمولیشن سافٹ ویئر اپنا کام شروع کرتی ہے، اور باوجود اس بات کے کہ آنکھوں کے سامنے ایک شبیہ ہے، وہ چہرے کا ایک مکمل ٹھوس خاکہ بناتی ہے۔ نظر کو شبیہ کے غلط طرف مڑنے کا دھوکہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ کھوکھلی شبیہ جسے دماغ ٹھوس شبیہ سمجھ رہا ہے کے بارے میں نظر کی معلومات کو سمجھنے کا واحد طریقہ یہی ہے کہ گردش کو غلط سمجھ میں جاتا ہوا سمجھا جائے۔ ہوائی اڈوں پر ریڈار کی گھومتی ہوئی ڈش کو دیکھتے ہوئے بھی نظر ایسا ہی دھوکہ کھاتی ہے۔ جب تک دماغ کا اندرونی نمونہ پلٹتا نہیں ہے ہمیں ایک ناقص نمونہ غلط سمت میں گھومتا ہوا نظر آتا ہے۔ میں نے اتنی طویل بات دماغ کی سیمولیشن سافٹ ویئر کی طاقت کی وضاحت کرنے کے لیے کی ہے۔ اس میں درشن کروانے اور ملاقات کروانے کی بے پناہ قوت ہوتی ہے۔ بھوت، فرشتے یا کنواری مریم کی سیمولیشن بنانا اس سافٹ ویئر کے لیے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، اور صوتی اثرات کے بارے میں بھی یہی کہا جا سکتا ہے۔ جب ہم کوئی آواز سنتے ہیں تو وہ پوری وفاداری سے صوتی رگ پر سفر کرتی ہوئی دماغ تک نہیں پہنچتی جیسے کوئی مہنگا میوزک سسٹم ہو۔ دماغ بصریات کی طرح آواز کے لیے بھی مسلسل آنے والی نئی صوتی معلومات کی بنیاد پر نمونے تیار کرتا ہے۔ اس لیے ہم پیتل کے باجے یعنی کلیرینٹ کی آواز میں صاف ستھرے سروں کی بجائے پیتل کی غراہٹ سنتے ہیں۔ سروں کے مختلف امتزاج کی وجہ سے شہنائی کی آواز میں لکڑی کی کھنک سنائی پڑتی ہے، جبکہ بانسری میں بانس کی سرسراہٹ۔ اگر آپ احتیاط سے ساؤنڈ سنتھسائزر میں واحد سروں کو فردن فردن شامل کرتے جائیں تو شروع میں تو دماغ ان کو علیحدہ علیحدہ ہی سنے گا،
جب تک کہ اس کی سمیلیشن سافٹ ویئر آوازوں کو سمجھ نہ جائے، جس کے بعد دماغ آپ کو صرف بانسری ہی سنائی دے گی۔ حروف علت یعنی واولز اور حروف صحیح یعنی کانسوننٹ کی آوازیں بھی ہمارے دماغ میں اسی طرح تعمیر ہوتی ہیں، اور اس سے بھی اعلیٰ درجے پر مرکب صوتیات اور الفاظ۔ بچپن میں نے ایک بار ایک بھوت کی آواز سنی، مردانہ آواز جو کچھ بڑبڑا رہی تھی جیسے عبادت میں ہو۔ میں تقریباً الفاظ سن سکتا تھا جو بہت سنجیدہ اور پختہ طرز پر تھے۔ میں نے قدیم مکانوں میں پادریوں کی راہداریوں کی کہانیاں سن رکھی تھیں اور میں تھوڑا خوف زدہ تھا، لیکن میں بستر سے باہر نکلا اور آواز کی سمت روانہ ہوا۔ جیسے میں آواز کے قریب آتا گیا، آواز اونچی ہوتی گئی اور پھر یکایک میرے دماغ میں پلٹ گئی۔ اب میں اتنے قریب آ چکا تھا کہ آواز کی حقیقت کو پہچان سکوں۔ باہر کی تیز ہوا چابی کے سوراخ میں سے گزرتے ہوئے ایک ایسی آواز پیدا کر رہی تھی جسے میرے دماغ کی سمیلیشن سافٹ ویئر نے سنجیدہ مردانہ آواز کا نمونہ بنانے کے لیے استعمال کیا۔ اگر میں جلد متاثر ہونے والا بچہ ہوتا تو شاید الفاظ اور مکمل جملے بھی سنتا، اور اگر سونے پہ سہاگا میری تربیت مذہبی ماحول میں ہوئی ہوتی تو کون جانے ہوا نے مجھے اس رات کیا کیا سنایا ہوتا۔ اسی عمر میں ایک اور موقع پر میں نے ساحل سمندر پر ایک معمولی سے مکان کی کھڑکی میں ناقابل بیان بداندیشی سے بھرے ایک بڑے اور گول سے چہرے کو دیکھا۔ کچھ خوف کی حالت میں نے اس کی طرف قدم بڑھائے، حتیٰ کہ میں اس کے اتنے قریب آ گیا کہ اس کی حقیقت کو پہچان سکوں۔ پردوں کی ترتیب سے چہرے سے مشابہت رکھنے والا ایک نقشہ سا بن گیا تھا۔ چہرہ اور اس کی بداندیشی ایک خوفزدہ بچے کے دماغ کی اختراع تھے۔ 11 ستمبر 2001 کو متقی لوگوں نے ٹوئن ٹاور سے اٹھتے دھوئیں میں شیطان کی شکل دیکھی، ایک توہم جس کے درپردہ ایک تصویر تھی جو انٹرنیٹ پر چھپی اور جس کو خوب پھیلایا گیا۔ انسان کا دماغ نمونے بنانے میں بڑی مہارت رکھتا ہے۔ جب ہم سو جاتے ہیں تو اسے خواب کہا جاتا ہے، جاگتے لمحوں میں اسے تخیل، اور جب یہ بہت ہی تفصیلی ہو تو ہذیان یا فریب خیال کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ باب 10 میں دکھایا جائے گا، جن بچوں کے فرضی دوست ہوتے ہیں وہ کئی بار ان کو دیکھتے بھی ہیں جیسے کہ وہ اصلی ہوں۔ اگر ہم سادہ مزاج ہیں تو بآسانی اس بہکاوے میں آ جائیں گے کہ ہم نے کسی بھوت، فرشتے یا خدا کو دیکھا ہے، اور اگر ہم جوان سال کیتھولک خاتون ہیں تو کنواری مریم کو دیکھا ہے۔ ایسی بصارتیں بھوتوں، فرشتوں، خداؤں اور کنواریوں کی موجودگی کے سلسلے میں مناسب بنیاد مہیا نہیں کرتیں۔ بڑے پیمانے پر دیکھے جانے والے بصیرت کے واقعات درگزر کرنے مشکل ہوتے ہیں، جیسا کہ 1917 کی رپورٹ، جس کے مطابق پرتگال کے فاطمہ میں 70,000 لوگوں نے سورج کو آسمان سے اتر کر اس جم غفیر پر گرتے دیکھا۔ اس بات کی وضاحت کرنا آسان نہیں کہ 70,000 لوگوں نے ایک ہی ہذیان کیسے دیکھا، لیکن یہ ماننا اس سے بھی زیادہ مشکل ہے کہ یہ واقعہ پیش آیا، لیکن فاطمہ کے باشندوں کو چھوڑ کر باقی دنیا میں کسی نے اسے نہیں دیکھا، جبکہ فاطمہ والوں نے نہ صرف اسے دیکھا بلکہ اسے شمسی نظام کی تباہی کے طور پر محسوس بھی کیا، جس میں تمام لوف نہایت تیزی سے خلا میں پھینکے گئے۔ ڈیوڈ ہیوم نے معجزات کو پرکھنے کا جو معیار بنایا تھا، یہاں اس کا ذکر مناسب ہوگا۔ معجزے کو ثابت کرنے کے لیے کوئی گواہی بھی کافی نہیں، اگر وہ ایسی گواہی ہو کہ اس کا جھوٹا ہو سکنا اس معجزے سے بھی زیادہ معجزاتی ہو جسے وہ ثابت کر رہی ہے۔ شاید یہ ممکن نظر نہیں آتا کہ 70,000 لوگ ایک ساتھ مفت کا شکار ہو گئے ہیں، یا ایک ساتھ ایک جھوٹ میں ملوث ہوں، یا یہ کہ تاریخ سے اس اندراج میں غلطی ہو گئی ہو کہ سورج نے آسمان میں رقص کیا تھا، یا انہوں نے راب دیکھا۔ ان سب کو سورج کو تکتے رہنے کے لیے کہا گیا تھا، اور یقیناً اس سے ان کی بینائی پر اچھا اثر نہیں پڑا ہوگا، لیکن ان میں سے کوئی بھی ظاہری لاممکنات متبادل وضاحت سے زیادہ ممکن ہے کہ دنیا اپنے مدار سے ایک طرف کھنچ دی گئی، نظام شمسی تباہ ہو گیا، اور فاطمہ کے علاوہ یہ کہیں نہیں دیکھا گیا۔ میرا مطلب ہے پرتگال اتنا بھی الگ تھلگ نہیں ہے۔ خداؤں اور دیگر مذہبی تجربات کے بارے میں اس سے زیادہ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ اگر آپ کو ایسا تجربہ ہوا ہے تو آپ اس کو سچ مانتا ہوا پائیں گے، لیکن یہ امید نہ رکھیے گا کہ ہم بھی آپ کی ہاں میں ہاں ملا دیں گے، خصوصاً اگر ہمیں دماغ اور اس کے حرکات کی ذرا سی بھی سمجھ بوجھ ہے۔ الہامی صحیفوں سے دلیل۔ آج کل بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو خدا کے وجود کے بارے میں صحیفوں میں پائے جانے والے ثبوت سے قائل ہو جاتے ہیں۔ ایک عام دلیل جو سی ایس لوئس سے منسوب ہے، جنہیں شاید تھوڑا دھیان رکھنا چاہیے تھا، کچھ یوں چلتی ہے کہ اگر عیسیٰ خدا کا بیٹا ہونے کا دعویٰ کرتا تھا تو یا تو وہ سچ کہہ رہا تھا، یا وہ دیوانہ تھا، یا پھر جھوٹا۔
اس بات کے تاریخی شواہد نہ ہونے کے برابر ہیں کہ عیسیٰ نے کبھی ربانی یعنی ڈیوائن ہونے کا دعویٰ کیا ہو، لیکن اگر شواہد مضبوط بھی ہوتے ہیں تو یہ تین ممکنہ متبادل صورت بھی مضحکہ خیز حد تک ناکافی ہیں۔ ایک چوتھا امکان جو حقیقتاً اتنا واضح ہے کہ اس کا ذکر بھی ضروری نہیں ہونا چاہیے، یہ کہ عیسیٰ واقعی مغالطے کا شکار ہو گیا تھا۔ اکثر لوگ ہو جاتے ہیں۔ خیر، جیسا کہ میں نے کہا، اس بات کا کوئی ٹھوس ثبوت نہیں کہ عیسیٰ نے کبھی یہ سوچا ہو کہ وہ ربانی یعنی ڈیوائن ہے۔ بہت سے ایسے لوگ جو کسی بات کے تحریری ثبوت سے قائل ہو جاتے ہیں، یہ سوالات نہیں پوچھتے کہ کس نے لکھا اور کب، اس کو کیسے پتہ تھا کہ کیا لکھنا ہے، کیا اپنے وقت میں راقم نے اپنی بات کا وہی مطلب سمجھا تھا جو آج ہم سمجھتے ہیں، کیا راقم غیر جانبدار شاہد تھا یا اس کا کوئی مقصد تھا جس کی وجہ سے اس کی بات میں جانبداری کی آمیزش ہو گئی ہو۔ 19ویں صدی سے علماء دین بہت مضبوط اور جامع بحث کر رہے ہیں کہ انجیل کی مختلف کتابوں کو حقیقی دنیا کے تاریخی واقعات کی قابل اعتبار روایات کے طور پر قبول نہیں کیا جا سکتا۔ سب کتابیں عیسیٰ کی وفات اور پال کے خطوط کے بہت بعد لکھی گئیں، اور ان خطوط میں بھی کہیں عیسیٰ کی سوانح کے مبینہ واقعات کا کوئی ذکر نہیں ملتا۔ کئی نسلوں تک خطا کے پتلے کاتب ان کتابوں کی نقل در نقل بناتے رہے، باب 5 دیکھیے، جن کے اپنے بھی مذہبی مقاصد ہوا کرتے تھے، حتیٰ کہ یہ کتابیں بچوں کے کھیل، چینی سرگوشی یا دا گیم آف ٹیلی فون سے زیادہ کچھ نہ رہیں۔ مذہبی مقاصد کی بنا پر کہانی میں مذہبی رنگ بھرنے کی ایک بہت اعلیٰ مثال عیسیٰ کی بیت لحم میں پیدائش اور اس کے فوراً بعد بادشاہ ہیرڈ کے حکم پر معصومین کے قتل عام کا واقعہ ہے۔ عیسیٰ کی وفات کے کئی سال بعد جب انجیل کی کتابیں لکھی گئیں تو کسی کو معلوم نہیں تھا کہ عیسیٰ کی ولادت کہاں ہوئی تھی۔ عہد نامہ قدیم یعنی اولڈ ٹیسٹامنٹ کی ایک پیش گوئی میکا 5:2 کی بنیاد پر یہودی اس بات کی امید لگا کر بیٹھے تھے کہ جس مسیحا کے وہ ایک عرصے سے منتظر ہیں وہ بیت لحم میں پیدا ہوگا۔ اس پیش گوئی کے تناظر میں جان کی کتاب خاص طور پر اس امر کا ذکر کرتی ہے کہ اس کے بیت لحم میں پیدا نہ ہونے پر یہودی بڑے حیران ہوئے تھے۔ کچھ نے کہا یہ مسیح ہے، لیکن کچھ نے کہا کہ مسیح کو تو گلیلی سے نہیں آنا تھا۔ کیا کلام میں یہ نہیں لکھا تھا کہ عیسیٰ داؤد کے بیج سے ہوگا اور بیت لحم سے آئے گا جہاں کا داؤد تھا؟ متی یعنی میتھیو اور لوکا یعنی لوک نے اس مسئلے کو ایک مختلف نظر سے دیکھنے کی کوشش کی اور ضد کی کہ عیسیٰ بہر طور بیت لحم میں ہی پیدا ہوا ہوگا، لیکن وہ اس کو بیت لحم میں مختلف راستوں سے پہنچاتے ہیں۔ متی کے مطابق تو مریم اور یوسف ہمیشہ سے بیت لحم میں ہی تھے، اور انہوں نے ناصرہ یعنی نازریت میں قیام عیسیٰ کی پیدائش کے بہت عرصے بعد مصر سے واپسی کے دوران کیا، جہاں وہ ہیرود کے معصومین کے قتل عام سے پناہ کی خاطر فرار ہوئے تھے۔ اس کے برعکس لوکا تسلیم کرتا ہے کہ مریم اور یوسف ناصرہ میں عیسیٰ کی پیدائش سے پہلے سے قیام پذیر تھے، تو پھر انہیں پیش گوئی پوری کرنے کے لیے اس فیصلہ کن گھڑی میں بیت لحم کیسے لایا جائے؟ لوکا کہتا ہے کہ جس دور میں کیران یعنی کوئرنینیس شام کا گورنر تھا، شہنشاہ روم آگسٹس نے حکم جاری کیا کہ لگان کے سلسلے میں مردم شماری کروائی جائے اور ہر شخص اپنے آبائی شہر کو واپس لوٹ جائے۔ یوسف داؤد کی نسل سے تھا، اور داؤد چونکہ بیت لحم سے تعلق رکھتا تھا، لہٰذا یوسف کو بھی داؤد کے شہر بیت لحم ہی جانا تھا۔ لوکا کو یہ حال مناسب لگا ہوگا، سوائے اس کے کہ تاریخی اعتبار سے یہ مکمل طور پر بے معنی ہے، جس کی نشاندہی این ولسن نے جیزس میں، اور رابن لین فوکس نے دی ان آتھورائزڈ ورژن میں، اور دیگر مصنفین نے اپنی کتابوں میں کی ہے۔ اگر داؤد کا وجود تھا بھی تو وہ مریم اور یوسف سے تقریباً 1000 سال پہلے زندہ رہا ہوگا۔ رومیوں نے یوسف کو ایک ایسے شہر میں جانے کی ضد کیوں کی ہوگی جہاں اس کا کوئی اب و جد 1000 سال پہلے رہتا تھا؟ یہ ایسے ہی ہے جیسے مجھ سے کہا جائے کہ اگر میں اپنا شجرہ نسب سینیور ڈاکین سے ملا سکوں جو ولیم فاتح یعنی ولیم دا کانکرر کے ساتھ آیا تھا اور یہیں بس مر گیا، تو مردم شماری کے فارم پر شہر کے خانے میں مجھے ایشبی ڈیلازوش لکھنا ہوگا۔ مزید برآں لوکا نہایت بے ڈھنگے انداز سے ایسے واقعات کا ذکر کر کے جن کی تصدیق غیر جانبدار مورخین کر سکتے ہیں، تاریخوں کے معاملے میں شدید کوتاہی کا مرتکب پایا جاتا ہے۔ یہ سچ ہے کہ گورنر کیرانس کے حکم کے مطابق ایک مردم شماری ہوئی تھی، لیکن اس کا حکم شہنشاہ آگسٹس نے نہیں دیا تھا۔ مردم شماری مقامی تھی، اور سب سے اہم بات سن 6 عیسوی میں ہیرود کی موت کے کئی سال بعد ہوئی تھی۔
لین فاکس یہ نتیجہ اخذ کرتا ہے کہ لوکا کی کہانی تاریخی اعتبار سے ناممکن اور اندرونی طور پر بے ربط ہے، پھر بھی اسے لوکا کی حالت زار اور میکا کی پیشگوئی پوری کرنے کی خواہش سے ہمدردی تھی۔ رسالہ فری انکوائری کے 2004 کے شمارے میں اس اعلیٰ رسالے کے مدیر ٹام فلن نے ایسے مقالے جمع کیے جن میں کرسمس کی ہر دل عزیز کہانی کے اندرونی تضادات اور نقائص کی نشاندہی کی گئی تھی۔ متی اور لوکا، جو عیسائیت کے تبلیغیوں میں سے واحد دو ایسے ہیں جنہوں نے عیسیٰ کی ولادت کا ذکر بھی کیا ہے، کہ تضادات کی فہرست خود فلن نے مرتب کی۔ رابرٹ گلولی دکھاتے ہیں کہ کس طرح عیسیٰ کی کہانی سے منسلک اہم نکات جیسے کہ مشرق میں ستارے کا دکھنا، کنواری مریم سے بچے کی پیدائش، بادشاہوں کا بچے کی تعظیم کرنا، معجزات، مصلوب ہونا، دوبارہ زندہ ہونا اور پھر اٹھائے جانا، سب کے سب دوسرے مذاہب سے مستعار لیے گئے ہیں جو اس دور میں بحیرہ روم اور مشرق قریب میں پنپ رہے تھے۔ فلن کا ماننا ہے کہ متی کے یہودی قارئین کے لیے مسیحی پیشگوئیاں، یعنی داؤد کے شجرہ سے تعلق، بیت اللہ میں ولادت پوری کرنے کی خواہش، لوکا کی عیسائیت کو غیر یہودیوں میں مقبول کروانے کی کوشش میں یونانی مذہب کی روایات، یعنی کنواری سے پیدائش، بادشاہوں کی عبادت کو شامل کرنے کے عمل سے متصادم ہو گئی تھی۔ نتیجتاً پیدا ہونے والے تضادات روز روشن کی طرح عیاں ہیں، لیکن معتقدین انہیں باقاعدگی سے نظر انداز کر دیتے ہیں۔ نفیس عیسائیوں کو اس بات پر قائل ہونے کے لیے آئرا گرشوین مشہور موسیقار کی ضرورت نہیں کہ انجیل میں جو پڑھتے ہو نہیں ضروری کہ ایسا ہی ہو، لیکن دنیا میں بہت سے غیر نفیس عیسائی بھی ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ضروری ہے کہ ایسا ہی ہو، جو انجیل کو بہت سنجیدگی سے تاریخ کا سچا اور درست نوشتہ مانتے ہیں اور اسے اپنے مذہبی عقائد کا ثبوت سمجھتے ہیں۔ کیا یہ لوگ جو اس کتاب کو لفظ پر لفظ سچ تسلیم کرتے ہیں کبھی اس کو کھولتے نہیں ہیں؟ انہیں یہ تضادات نظر کیوں نہیں آتے؟ کیا ایسے لغت پرستوں کو اس بات سے پریشانی نہیں ہونی چاہیے کہ متی تو داؤد اور یوسف کے درمیان 28 نسلیں گنتا ہے جبکہ لوکا 42 گنتا ہے؟ سونے و سہاگا دونوں فہرستوں کے ناموں میں کوئی ہم آہنگی نہیں ہے۔ ویسے بھی اگر عیسیٰ کنواری کے بطن سے پیدا ہوا تھا تو یوسف کا شجرہ نسب بے معنی ہو جاتا ہے اور صحیفہ قدیم کی پیشگوئی کو پورا کرنے کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا کہ مسیح داؤد کے گھرانے سے تعلق رکھے گا۔ امریکی ماہر انجیلیات یعنی بائبل اسکالر بارٹ ایئرمن نے اپنی کتاب صحیفہ جدید کو کس نے اور کیوں بدلا، حقیقت کیا ہے، The Story Behind Who Changed the New Testament and Why میں صحیفہ جدید کو لاحق عدم یقینی سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ کتاب کے دیباچے میں پروفیسر ایئرمین بڑے جذباتی انداز میں اپنے تعلیمی سفر کا ذکر کرتے ہیں جو انجیل پر ایمان رکھنے والے ایک بنیاد پرست سے شروع ہو کر پرتفکر شکوک پر جا کر ختم ہوتا ہے۔ ایک ایسا سفر جس کا سب سے اہم محرک صحیفوں کے میلان خطا ہونے کا شدید احساس ہے۔ جیسے جیسے وہ امریکی یونیورسٹیوں میں ترقی کی منزلیں طے کرتے رہے، ان کا سفر بالکل کم تر موڈی بائبل انسٹیٹیوٹ سے ہوتے ہوئے ویٹن کالج، جو درجے میں تھوڑا بلند تو تھا مگر پھر بھی قدامت پسند ٹی وی کے مبلغ بیلی گریم کی درسگاہ بھی تھا، کے بعد پرنسٹن تھیولوجیکل سیمینار پر ختم ہوا۔ اور ہر منزل پر ان کو اسی معنی خیز تنبیہ کا سامنا رہا کہ وہ اس خطرناک ترقی پسندی کے مقابلے میں اپنی بنیاد پرست عیسائیت کا دامن نہیں بچا پائیں گے۔ ایسا ہی ہوا اور ہم ان کے قارئین اس وجہ سے ان کے علم سے فیضیاب ہوئے۔ مذہبی تنقید کی دیگر فرحت بخش روایت شکن کتابوں میں لین فاکس کی دی ان آتھورائزڈ ورژن اور یاک برلنر براؤ کی لادین انجیل، لادین لوگوں کو مذہب کو سنجیدگی سے کیوں لینا چاہیے، دا سیکولر بائبل، وائی نان بلیورز مسٹ ٹیک ریلیجن سیریسلی، قابل ذکر ہیں۔ دو چار شرعی انجیلی کتابیں جو سرکاری انجیل میں اپنی جگہ بنا پائیں ایک قدرے بڑی فہرست ہے، جس میں تھامس، پیٹر، نکاڈیمس، فلپ، بارتھولمیو اور میری ماگڈلین کی انجیلیں شامل ہیں، تقریباً ثوابدیدی طور پر ہی چن لی گئی تھیں۔ ان میں سے کچھ کتابیں جو اپنے دور کی مشکوک انجیلیں مانی جاتی تھیں وہ کتابیں ہیں جن کا ذکر تھامس جیفرسن نے اپنے بھتیجے کو لکھے گئے خط میں کیا ہے۔ صحیفہ جدید کے بارے میں بات کرتے ہوئے میں یہ بتانا بھول گیا تھا کہ تمہیں مسیح کی ساری سمانیں پڑھنی چاہیے، خصوصاً وہ جن کے بارے میں خدام دین کی کونسل نے فیصلہ کیا کہ یہ جیلی مبلغین کی ہیں، جیسے انہوں نے اور کتابوں کے بارے میں فیصلہ کیا کہ وہ حقیقی مبلغین کی ہیں، کیونکہ یہ جیلی مبلغین بھی وہی کا اتنا ہی دعویٰ کرتے تھے
جتنا حقیقی مبلغین۔ اس لیے تمہیں ان دونوں کے دعووں کے مابین اپنی عقل سے فیصلہ کرنا ہوگا۔ جو انجیلی کتابیں حتمی فہرست میں جگہ نہیں بنا پائیں، انہیں خدام دین نے اس بنا پر خارج کیا کہ ان میں موجود کہانیاں ان کہانیوں سے بھی زیادہ شرمناک حد تک ناممکن تھیں جو 4 شرعی کتابوں میں درج تھیں۔ مثال کے طور پر تامس کی انجیل طفولیت دی انفنٹ گاسپل آف تھامس میں ایسے کئی واقعات درج ہیں جن میں ننھا عیسیٰ اپنی جادوئی قوتوں کا بے جا استعمال کرتا نظر آتا ہے، کبھی دوستوں کو بکری بناتا ہے تو کبھی گیلی مٹی کو پرندہ، اور کبھی بڑھئی کے کام میں اپنے والد کا ہاتھ بٹانے کی غرض سے شرارتاً لکڑی کے ٹکڑے کو لمبا کر دیتا ہے۔ جواباً یہ کہا جائے گا کہ تھامس کی انجیل کے بچگانہ معجزات پر تو ویسے بھی کسی کا ایمان نہیں ہے، لیکن 4 شرعی کتابوں پر ایمان لانے یا نہ لانے کی اتنی ہی وجہ ہے جتنی بقیہ جیلی کتابوں پر لانے کی۔ سب کو افسانے کا درجہ حاصل ہے اور سب حقائق کے معاملے میں اتنی ہی مشکوک ہیں جیسے کنگ آرتھر اور اس کے امراء کی کہانیاں۔ ان 4 شرعی کتابوں میں جو تفاصیل مشترک ہیں وہ تقریباً سب کی سب ایک ہی اصل ذریعے سے لی گئی ہیں، یا مارک کی انجیل یا ایسا کوئی گمشدہ مسودہ جو مارک پر مبنی ہے۔ 4 شرعی مبلغوں کے بارے میں کوئی نہیں جانتا، لیکن یہ بات پکی ہے کہ ان میں سے کوئی بھی عیسیٰ کو ذاتی طور پر نہیں ملا اور نہ جانتا تھا۔ ان کی زیادہ تر تصانیف سچی تاریخ دانی کا نمونہ نہیں بلکہ صحیفہ قدیم کی کہانیوں کا چربہ تھیں، کیونکہ انجیل کے لکھنے والے اس بات پر متفق تھے کہ صحیفہ قدیم کی پیش گوئیاں عیسیٰ کی زندگی سے پوری ہوتی نظر آنی ضروری ہیں، جیسا کہ لندن یونیورسٹی کے پروفیسر جی اے ویلز نے اپنی کتاب کیا عیسیٰ کا وجود تھا، یعنی ڈیڈ جیسس ایگزسٹ میں ثابت کرنے کی کوشش کی۔ عیسیٰ کے سرے سے نہ ہونے کے بارے میں سنجیدگی سے بحث تو کی جا سکتی ہے، لیکن ایسا کرنا زیادہ مقبول نہیں۔ اگرچہ عیسیٰ کے وجود کے امکانات روشن ہیں، معتبر مذہبی محققین صحیفہ جدید اور یقیناً صحیفہ قدیم کو تاریخی واقعات کے بارے میں قابل اعتبار چشمہ معلومات نہیں سمجھتے، لہٰذا میں کسی قسم کے خدا کے حق میں ثبوت پیش کرنے کے لیے مزید اس کتاب کا سہارا نہیں لوں گا۔ نوٹ: ایئن ولسن عیسیٰ کی سوانے میں اس نظریے پر بھی شک کا اظہار کرتا ہے کہ یوسف بڑھئی تھا بھی یا نہیں۔ یونانی زبان کے لفظ ٹیکون کے معنی بڑھئی کے ہی ہیں، لیکن یہ آرامک زبان کے لفظ نگار کا ترجمہ ہے، جس کے لغوی معنوں میں کاریگر اور عالم دونوں شامل ہیں۔ یہ ان کئی تراجم میں سے صرف ایک ہے جو انجیل کو اپنی زد میں لیے رکھتے ہیں، اور جن میں سے سب سے زیادہ مشہور یسیعیا کے عبرانی لفظ الماء جوان عورت کا یونانی ترجمہ پارتھینوس کنواری ہے۔ بظاہر مترجم کی ایک معمولی سی غلطی نے ایک ایسے ابہام کو جنم دیا جسے بڑھا چڑھا کر عیسیٰ کی ماں کے کنوارے ہونے کی مضحکہ خیز داستان میں بدل دیا گیا۔ تعمیری غلط ترجموں میں اس کا حریف صرف ایک ہی 2 ترجمہ ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ بھی کنواریوں سے تعلق رکھتا ہے۔ ابن وراق نے بڑے مزاحیہ انداز میں یہ توجیہ پیش کی ہے کہ ہر شہید مسلمان کو 72 کنواری حوروں کے وعدے کی حقیقت یہ ہے کہ یہ شفاف سفید انگور کا غلط ترجمہ ہے۔ کاش کہ یہ بات زبان زد عام ہوتی تو خودکش بمباروں کے کتنے ہی معصوم و تاثرین کی جانیں بچ جاتیں۔ ابن وراق، ورجنز وٹ ورجنز، فری انکوائری 2006۔ تھامس جیفرسن کے دور اندیش الفاظ میں جو انہوں نے جان ایڈمز کو لکھے، وہ دن بھی آئے گا جب خداوند کریم سے ایک کنواری کی کوکھ سے عیسیٰ کی حیران کن پیدائش کو اس دیو مالائی کہانی کے برابر رکھ دیا جائے گا جہاں عقل و دانش کی دیوی منروا مشتری یعنی جوپیٹر کے دماغ میں پیدا ہوتی ہے۔ ڈین براؤن کا ناول دا ڈاونچی کوڈ اور اس پر مبنی فلم کلیسائی حلقوں میں زبردست تنازعات کا مرکز بنے ہوئے ہیں۔ عیسائیوں کو راغب کیا جا رہا ہے کہ فلم کا بائیکاٹ کریں اور دیکھنے والوں کا راستہ روکیں۔ شروع سے آخر تک یہ ناول من گھڑت ایجاد کردہ فکشن ہے اور اس خاصیت میں بالکل الہامی کتابوں جیسا ہی ہے۔ دونوں میں صرف اتنا فرق ہے کہ الہامی کتابیں قدیم فکشن ہیں اور یہ ناول جدید فکشن ہے۔ معتبر مذہبی سائنسدانوں سے دلیل۔ دنیا علم و دانش کے اکابرین کی اکثریت عیسائی مذہب پر ایمان نہیں رکھتی، لیکن روزی چھن جانے کے خوف سے اس سچ کو عوام سے چھپا کر رکھا جاتا ہے۔ برٹرینڈ رسل۔ نیوٹن مذہبی تھا۔ آپ کون ہوتے ہیں اپنے آپ کو نیوٹن، گلیلیو، کیپلر وغیرہ سے برتر سمجھنے والے؟ اگر خدا ان سب کے لیے کافی تھا تو پھر آپ کس کھیت کی مولی ہیں؟ اگرچہ اس قدر بھدی دلیل کی صحت پر کوئی مثبت اثر تو نہیں پڑتا، پھر بھی عذر خواہ میں
اس فہرست میں ڈارون کا نام بھی شامل کر لیتے ہیں، جن سے منسلک بستر مرگ پر عیسائیت قبول کرنے کی جھوٹی افواہیں پرانی بدبو کی طرح اس وقت سے گردش میں ہیں، جب سے ایک لیڈی ہوپ یعنی محترمہ امید نے دانستہ ڈارون کے بارے میں ایک اندوہناک کہانی مشہور کر دی، جس میں ڈارون تکیے سے سر لگائے اپنے آخری دنوں میں انجیل کے صحیفہ جدید کے اوراق کا مطالعہ کرتے ہیں اور قبول کرتے ہیں کہ نظریہ ارتقاء غلط ہے۔ باب کے اس حصے میں صرف سائنسدان پر ہی توجہ دوں گا، کیونکہ جو لوگ اپنے مدعے کے حق میں معروف لوگوں کے نام نکال کر لاتے ہیں وہ عموماً سائنسدانوں کے ناموں کا ہی سہارا لیتے ہیں۔ نیوٹن واقعی مذہبی ہونے کا دعویٰ کرتے تھے اور 19ویں صدی تک غالباً سارے یہی دعویٰ کرتے رہے۔ جب گزشتہ صدیوں کے مقابلے میں مذہب کا اظہار کرنے کے معاشرتی اور عدالتی دباؤ میں کچھ کمی واقع ہوئی اور اسے ترک کرنے کے لیے پہلے سے زیادہ سائنسی مدد میسر آ گئی، ویسے بحث کے دونوں اطراف برعکس رویے دیکھنے کے مواقع بھی ملتے رہے، جیسا کہ جیمز ہارٹ نے اپنی کتاب کفر کے 2000 سال مشہور لوگ جنہوں نے شک کرنے کی ہمت کی، یعنی 2000 years of disbelief famous people with the courage to doubt میں دکھایا ہے۔ ڈارون کے دور سے پہلے بھی ہر کوئی مذہبی نہیں تھا، اور کچھ ممتاز سائنسدان ڈارون کے بعد بھی مذہب پر بدستور یقین کرتے رہے۔ ہمیں اس وقت بھی مائیکل فیراڈے کی پرخلوص عیسائیت پر شک کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جبکہ انہیں ڈارون کے کام کے بارے میں پتہ چل چکا ہوگا۔ وہ سنڈے مانین فرقے کے حامی تھے جو انجیل کی لغوی تشریح پر ایمان رکھتے تھے، ہر نئے معتقد کے پیر رسمی انداز میں دھوتے تھے اور خدا کی رضا جاننے کے لیے فال نکالتے تھے۔ ڈارون کی کتاب اوریجن آف سپیشیز کی اشاعت کے 1 سال بعد 1860 میں فیراڈے اس فرقے کے امام چنے گئے اور 1868 میں اپنی وفات تک اس منصب پر قائم رہے۔ تجربوں کے شوقین فیراڈے کے ہم عصر جیمز کلارک میکسویل بھی اتنے ہی پکے عیسائی تھے، اور برطانوی طبیعیات کے عظیم ستون لارڈ کیلون بھی اتنے ہی کٹر عیسائی تھے۔ کیلون نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی تھی کہ وقت کی قلت نظریہ ارتقاء کو غلط ثابت کرتی ہے۔ اس عظیم ماہر حرکیات حرارہ یعنی تھرمو ڈائنامکس کے غلط حساب کے مطابق سورج کسی قسم کی آگ ہے جس کا ایندھن ہزاروں ملین سال میں نہیں بس چند ملین سال میں ختم ہو جائے گا۔ ظاہر ہے کیلون کو جوہری توانائی کے بارے میں معلوم نہیں ہوگا۔ خوش قسمتی سے برطانوی مجلس کے 1903 کے اجلاس میں چارلز ڈارون کے دوسرے بیٹے سر جارج ڈارون کو اپنے والد کے نظریے کا دفاع کرنے کا موقع ملا۔ اس نے میڈم کیوری کی ریڈیم کی دریافت کو استعمال کرتے ہوئے تاوقت حیات لارڈ کیلون کے حساب کو غلط ثابت کر دیا۔ نوٹ: مجھے بھی بستر مرگ پر عیسائیت کی طرف لوٹ جانے کی پیش گوئیوں سے نوازا جاتا رہا ہے۔ یہ پیش گوئیاں ایک اسلوب باقاعدگی سے دہرائی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر دیکھیے سٹیئر 2003، اور ہر پیش گوئی فریب کے نئے بادلوں پر اڑتی ہوئی یہ دعویٰ لے کر آتی ہے کہ وہ مزاحیہ بھی ہے اور پہیلی بھی۔ شاید مجھے اپنے کمرے میں کہیں ٹیپ ریکارڈر چھپا کر رکھنا چاہیے تاکہ اپنی بعد از مرگ عزت کی حفاظت کر سکوں۔ اس پر لالا وارڈ لقمہ دیتی ہیں، یہ بستر مرگ کا جھنجھٹ ہی کیوں پالتے ہیں آپ؟ اگر عزت کا سودا کرنا ہی ہے تو اپنی زندگی میں ہی کر لیجئے تاکہ کم از کم ٹیمپلٹن انعام تو مل سکے، بعد میں بھلے بڑھاپے کے مالی خولیا کو مورد الزام ٹھہرا دینا۔ 20ویں صدی میں مذہب پر یقین رکھنے والے عظیم سائنسدانوں کی تعداد میں کمی تو واقع ہوئی، لیکن وہ مکمل طور پر ناپید نہیں ہوئے۔ میرا خیال ہے کہ دور حاضر میں مذہبیت کا اعتراف کرنے والے سائنسدان آئنسٹائن کی طرز پر مذہبی ہیں، جس کے بارے میں میں نے باب نمبر 1 میں بحث کی تھی کہ یہ لفظ مذہب کا غلط استعمال ہے۔ پھر بھی آج کے دور میں بھی اعلیٰ پائے کے کچھ سائنسدان ایسے ہیں جو حقیقتاً اور روایتی معنوں میں مذہبی ہیں۔ دور حاضر کے برطانوی سائنسدانوں میں وہی 3 نام چارلز ڈکنز کے کسی ناول کی وکلاء کی کمپنی کے نام کی طرح بار بار سامنے آتے ہیں: پیکاک، سٹینارڈ اور پولگہورن۔ تینوں نے یا تو ٹیمپلٹن انعام جیتا ہوا ہے یا ٹیمپلٹن فاؤنڈیشن کے بورڈ کے رکن ہیں۔ ان سے ذاتی اور غیر ذاتی بحثوں کے بعد میں مکمل طور سے ہکا بکا محسوس کرتا ہوں، ان کے کسی آفاقی قانون دان پر اعتقاد سے نہیں بلکہ عیسائیت کی تفصیل پر اعتقاد سے، جیسے کہ عیسیٰ کا جی اٹھنا، اس کا انسانوں کے گناہوں کی معافی دلوانا وغیرہ۔ امریکہ میں بھی ایسی مثالیں موجود ہیں، جیسے کہ فرانسس کولنز جو ہیومن جینوم پروجیکٹ کی امریکی شاخ کے سربراہ ہیں۔
لیکن برطانیہ ہی کی طرح یہاں بھی یہ لوگ اپنی کامیابی کی وجہ سے مشہور ہیں اور تدریس کی دنیا میں حیرانی کا باعث بھی۔ 1996 میں نے کیمبرج کے باغ کلیئر میں جینوم پروجیکٹ کے بانی اور میرے دوست ڈاکٹر جم واٹسن کا انٹرویو کیا، جو گریگور مینڈل کی زندگی پر بننے والے BBC کی ایک دستاویزی فلم میں شامل کیا گیا، جس کا مدیر میں تھا۔ ظاہر ہے مینڈل ایک مذہبی شخص اور سینٹ اگسٹائن کے سلسلے کا راہب تھا، لیکن یہ 19ویں صدی کا واقعہ ہے، جب نوجوان مینڈل کے لیے اپنے سائنسی شوق پورے کرنے کا بہترین راستہ یہ تھا کہ وہ راہب بن جائے۔ اس کے لیے یہ ایک تحقیقاتی عطیہ کی مانند تھی۔ میں نے واٹسن سے پوچھا کہ کیا وہ چند مذہبی سائنسدانوں کو جانتے ہیں؟ اس نے جواب دیا، تقریباً کسی کو بھی نہیں۔ کبھی کبھار ایسے لوگوں سے ملاقات ہو جاتی ہے تو میں کچھ شرمندہ سا ہو جاتا ہوں، کیونکہ آپ تو جانتے ہیں مجھے یقین نہیں آتا کہ کوئی بھی وحی کے ذریعے سچ کو قبول کر سکتا ہے۔ فرانسس کرک، جو واٹسن کے ساتھ اس سارے سالماتی جینیاتی انقلاب یعنی مولیکولر جینیٹکس ریولوشن کے بانی ہیں، انہوں نے چرچل کالج کیمبرج سے اس وقت استعفیٰ دے دیا جب کالج کی انتظامیہ نے کالج کے کسی محسن کے ایما پر کالج میں ایک عبادت گاہ تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا۔ انٹرویو کے دوران اپنا فرض نبھاتے ہوئے میں نے واٹسن سے پوچھا کہ واٹسن اور کرک کے برعکس کچھ لوگوں کو سائنس اور مذہب میں کوئی تضاد نظر نہیں آتا، کیونکہ ان کے مطابق سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ چیزیں کیسے چلتی ہیں اور مذہب ہمیں سمجھاتا ہے کہ ان چیزوں کا مقصد کیا ہے۔ واٹسن نے پلٹ کر جواب دیا، میرے خیال میں ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے، ہم صرف ارتقاء کا نتیجہ ہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ افسوس، اگر آپ کی زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں تو آپ کی زندگی تو بہت ویران ہوگی، لیکن میں تو صرف دوپہر کی ضیافت کے بارے میں سوچ رہا ہوں، اور وہ ضیافت واقعی بہت عمدہ ثابت ہوئی۔ جدید ممتاز مذہبی سائنسدانوں کو تلاش کرنے کی عذر خواہوں کی کوششوں میں ان کی گھبراہٹ اور کھوکھلے پن کی جھلک صاف دکھائی دیتی ہے۔ مجھے صرف ایک ایسی ویب سائٹ مل سکی جس میں صرف 6 ایسے نوبل انعام یافتہ سائنسدانوں کے نام تھے جو عیسائیت پر بھی پکا یقین رکھتے تھے، جبکہ دنیا میں نوبل انعام پانے والے سائنسدانوں کی تعداد سینکڑوں میں ہے۔ مزید تفتیش پر پتہ چلا کہ ان 6 میں سے 4 نے تو کبھی نوبل انعام جیتا ہی نہیں، اور ایک سائنسدان ایسا ہے جو محض معاشرتی تعلقات کی خاطر عبادت گاہ میں جاتا ہے۔ بنجامن بیت حلامی نے اس موضوع پر اس سے زیادہ منظم تحقیق کی، جس میں یہ بات سامنے آئی کہ سائنس اور ادبیات میں نوبل انعام پانے والوں میں لادینیت کا ظہور اپنی اپنی قومیت کے مقابلے میں قابل ذکر حد تک نمایاں ہے۔ مشہور جریدے نیچر میں 1998 میں چھپنے والی لارسن اور وٹھیم کی تحقیق میں یہ بات سامنے آئی کہ جن امریکی سائنسدانوں کو ان کے ہم عصروں نے نیشنل سائنس اکادمی کے رکن منتخب کرنے کے قابل سمجھا، ان میں سے صرف 7% کا کسی ذاتی خدا پر یقین ہے۔ لادین اور دہریے لوگوں کی یہ بہتات عام امریکی آبادی کے مذہبی رجحانات کے بالکل برعکس ہے، جس میں 90% لوگ کسی مافوق الفطرت ہستی پر ایمان رکھتے ہیں۔ قدرے کم جانے پہچانے امریکی سائنسدانوں کا تناسب جو اکادمی کے رکن منتخب نہیں ہوئے ان اعداد کے بیچ میں کہیں ہے۔ یہاں بھی کسی مذہب کے ماننے والے سائنسدان لادین سائنسدانوں سے کم ہیں، لیکن ان کی تعداد لگ بھگ 40% کے قریب ہے۔ میری امیدوں کے عین مطابق امریکی سائنسدان امریکی آبادی سے کم مذہبی ہیں، اور مایہ ناز سائنسدان بالکل مذہبی نہیں ہیں۔ قابل ذکر امر یہ ہے کہ امریکی عوام کی مذہبیت اور امریکی دانشور اشرافیہ کی لادینیت ایک دوسرے سے بالکل مخالف سمت میں ہیں۔ یہ کس قدر دلچسپی کی بات ہے کہ نظریہ تخلیق کی حامی سب سے بڑی ویب سائٹ آنسرز ان جینیسس لارسن اور وٹھیم کی تحقیق کا حوالہ دیتی ہے، لیکن اس بات کے ثبوت کے طور پر نہیں کہ شاید مذہب میں کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے، بلکہ اپنے اندرونی اختلافات میں ان تخلیق پسندوں کے خلاف ہتھیار کے طور پر، جو یہ کہتے ہیں کہ نظریہ ارتقاء مذہبی تقاضوں سے ہم آہنگ ہو سکتا ہے۔ آنسرز ان جینیسس، قومی ادارہ برائے سائنس اپنی موت تک لادین ہے کی شرخی کے تحت لکھے گئے مقالے میں لارسن اور وٹھیم کے خط کے آخری پیرائے کو بڑے فخر سے نقل کرتا ہے۔ جس وقت ہم اپنی تحقیق کے نتائج مرتب کر رہے تھے، قومی ادارہ برائے سائنس نے ایک کتابچہ جاری کیا کہ سکولوں میں نظریہ ارتقاء کیسے پڑھایا جائے، جو کہ امریکہ میں مذہبی عیسائیوں اور سائنسدان طبقے کے درمیان چپقلش کا باعث ہے۔ کتابچہ اپنے قارئین کو یقین دلاتا ہے کہ خدا کے وجود کے سلسلے میں سائنس غیر جانبدار ہے۔ ادارے کے صدر بروس البرٹس کہتے ہیں کہ اس ادارے کے کئی معتبر ممبران جو ارتقاء میں یقین رکھتے ہیں، ماہرین حیاتیات ہیں، لیکن ذاتی زندگی میں مذہبی بھی ہیں۔
ہماری تحقیق کہتی ہے کہ حالات اس سے برعکس ہیں۔ ایسا گمان ہوتا ہے کہ البرٹس نے انہی وجوہات کی بنا پر غیر ہم آہنگ حاکمیت کا سہارا لیا جس کا ذکر میں نے نیول چیمبرلین دبستان ارتقا پسندان میں کیا تھا۔ باب 2 ملاحظہ کیجیے۔ برطانیہ اور دولت مشترکہ بشمول کینیڈا، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، انڈیا، پاکستان، انگریزی خواہ افریقہ وغیرہ میں امریکی ادارے کا متبادل ادارہ رائل سوسائٹی ہے جس سے یہ کتاب چھپنے جا رہی ہے۔ سوسائٹی میں میرے ہم عصر الزبتھ کارنویل اور مائیکل سٹورٹ سوسائٹی کے ممبران کے مذہبی رجحانات کے بارے میں ایک مزید تفصیلی تحقیق مرتب کر رہے ہیں۔ تحقیق کے تفصیلی نتائج کچھ تاخیر سے نشر کیے جائیں گے، لیکن انہوں نے مجھ پر کرم فرمائی کرتے ہوئے مجھے ابتدائی نتائج چھاپنے کی اجازت دے دی ہے۔ انہوں نے رائے کے درجات مرتب کرنے کے لیے لائکٹ ٹائپ 7 نکاتی معیاری تکنیک استعمال کی ہے۔ تمام 1074 ممبران جن کے پاس ای میل ایڈریس ہے کے ساتھ رابطہ کیا گیا اور ان میں سے 23% نے جواب دیا، جو کہ اس نوعیت کی تحقیق کے لیے ایک مناسب عدد ہے۔ ان کے سامنے مختلف سوال رکھے گئے، مثلاً میں ایک ذاتی خدا میں یقین رکھتا ہوں جو لوگوں میں دلچسپی لیتا ہے، دعائیں سنتا اور ان کے جواب دیتا ہے، گناہ اور غلطیوں پر غور کرتا ہے اور انصاف کرتا ہے۔ ایسے ہر سوال کے لیے انہیں ایک مکمل اختلاف سے لے کر 7 مکمل اتفاق تک اپنے رجحان کا درجہ بیان کرنا تھا۔ ان نتائج کا لارسن اور وٹھیم کی تحقیق سے موازنہ کرنا ذرا مشکل ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے محققین کو صرف 3 درجات پر رجحان بیان کرنے کے لیے کہا تھا، لیکن عمومی طور پر نتائج ایک ہی سمت میں اشارہ کرتے ہیں۔ امریکی ادارے کے ممبران کی طرح رائل سوسائٹی کے ممبران کی بھاری اکثریت بھی لادین اور دہریہ ہے۔ صرف 3.3% ممبران نے سوال سے مکمل اتفاق کیا، درجہ 7، جبکہ 78.8% کو شدید اختلاف تھا، درجہ 1۔ اگر ہم درجہ 6 اور 7 کو معتقد کا نام دے دیں اور درجہ 1 اور 2 کو لادین کہیں تو ہمیں لارسن اور وٹھیم کی طرح 213 لادین اور 12 معتقد ملتے ہیں۔ اور جیسا کہ بیت حلامی اور ارگائل نے بھی محسوس کیا، کارنویل اور سٹورٹ نے دیکھا کہ حیاتیاتی سائنسدانوں میں لادین ہونے کا رجحان طبیعیاتی سائنسدانوں سے تھوڑا سا زیادہ تھا۔ بقیہ تفصیلات اور مکمل تحقیق کے لیے آپ ان کے پیپر کی اشاعت کا انتظار کر سکتے ہیں۔ ادارہ برائے سائنس اور رائل سوسائٹی کی اشرافیہ سے آگے بڑھتے ہوئے ہم اس سوال کا ثبوت تلاش کرنا چاہتے ہیں کہ کیا دہریے عوام میں بھی زیادہ تر بہتر تعلیم یافتہ اور ذہین طبقات میں پائے جاتے ہیں؟ مذہبیت اور تعلیمی معیار یا مذہبیت اور ذہانت کے درمیان شماریاتی تعلق پر کئی تحقیقاتی مقالے لکھے جا چکے ہیں۔ ہم کیسے یقین کرتے ہیں؟ سائنس کے دور میں خدا کی تلاش یا ہاؤ وی بلیو دا سرچ فار گاڈ ان این ایج آف سائنس میں مائیکل شرمر امریکی آبادی کے بلا ترتیب چنے گئے ایک بہت بڑے طبقے کے جائزے کا ذکر کرتا ہے جو اس نے اور اس کے رفیق کار فرینک سلوے نے کیا۔ ان کی تحقیق کے بہت سے دلچسپ نتائج میں یہ دریافت بھی شامل تھی کہ واقعی مذہبیت کا تعلیم سے منفی تعلق ہے۔ زیادہ تعلیم یافتہ لوگ کم مذہبی ہوتے ہیں۔ مذہبیت سائنس سے دلچسپی اور سیاسی آزاد پسندی سے بھی منفی طور پر تعلق رکھتی ہے۔ یہ نتائج قطعاً حیران کن نہیں ہیں، اور نہ ہی یہ نتیجہ کہ لوگوں کی مذہبیت کا ان کے والدین کی مذہبیت سے مثبت رابطہ ہے۔ ماہرین عمرانیات نے برطانوی بچوں کا مطالعہ کرتے ہوئے یہ دریافت کیا کہ 12 میں سے صرف ایک بچہ اپنے والدین کے مذہبی اعتقادات سے منحرف ہوتا ہے۔ جیسا کہ آپ توقع کر سکتے ہیں، مختلف محققین چیزوں کو مختلف طریقوں سے جانچتے ہیں، اس لیے ان کے تحقیقاتی کام کا موازنہ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تفتیش کرنے کے خواہش مند لوگ ما بعد تجزیہ یعنی میٹا انالیسس کی تکنیک کا سہارا لیتے ہیں، جس میں کسی موضوع پر شائع کیے گئے تمام مقالوں کو نتائج کی بنیاد پر گن لیا جاتا ہے۔ میرے علم میں مذہبیت اور ذہانت کے موضوع پر صرف ایک ہی ما بعد تجزیہ ہے جو پال بیل نے 2002 میں مینسا میگزین میں چھاپا تھا۔ بیل نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ 1927 سے لے کر آج تک کی گئی 43 جائزوں میں سے سوائے 4 کے باقی سب میں مذہبیت اور ذہانت تعلیم کے درمیان منفی تعلق پایا گیا۔ یعنی جتنا زیادہ کسی کی ذہانت یا تعلیم کا معیار بڑھتا ہے، اتنا ہی اس شخص کے مذہبی عقائد رکھنے کے امکانات کم ہوتے چلے جاتے ہیں۔ مابعد تجزیات فطرتاً ہی ان تحقیقات سے کم مخصوص ہوں گے جو اس مابعد تجزیہ میں شامل کی گئیں۔
ان خطوط پر مزید تحقیقات کرائی جانی چاہیے اور اعلیٰ مرتبے کے اداروں کے ممبران پر بھی تحقیق ہونی چاہیے، جیسے کہ قومی ادارے یا نوبل، کرافورڈ، فیلڈز، کیوٹو، کاسموس وغیرہ جیسے انعامات جیتنے والے سائنسدان۔ میری خواہش ہے کہ اس کتاب کے مستقبل میں چھپنے والے شماروں میں ایسی تحقیق کے نتائج بھی شامل کیے جا سکیں۔ موجودہ تجزیات سے ایک نتیجہ تو یقیناً اخذ کیا جا سکتا ہے کہ مذہبی عذرخواہوں کے لیے بہتر ہوگا کہ کم از کم سائنسدانوں کی حد تک وہ معتبر اور قابل تعریف خواتین و حضرات سے دلیل کے سلسلے میں اپنے روایتی جوش و خروش کی بجائے خاموشی اختیار کریں۔ پاسکال کی شرط۔ عظیم فرانسیسی ریاضی دان بلیز پاسکال کا خیال تھا کہ خدا کے نہ ہونے کے امکانات کے بارے میں شبہات کتنے ہی شدید کیوں نہ ہوں، غلط اندازے لگانے کی سزا اس سے زیادہ ہی ہوگی۔ بہتر ہے کہ آپ خدا میں یقین کر لیں، کیونکہ اگر آپ صحیح ہوں گے تو آپ کو ابدی راحت اور آسائش میسر آئے گی، اور اگر آپ غلط ہوئے تو آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اس کے برعکس، اگر آپ نے خدا پر ایمان نہ رکھنے کا فیصلہ کیا اور آپ کا اندازہ غلط نکلا تو آپ کو ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم کی آگ میں جھونک دیا جائے گا، جبکہ غلط ہونے میں آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ بظاہر یہ نہایت آسان فیصلہ نظر آتا ہے، آپ کو خدا پر یقین کرنا ہی چاہیے، لیکن اس دلیل میں کچھ واضح طور پر عجیب ہے۔ یقین کا فعل ایسا نہیں ہے جسے آپ کسی حکمت عملی کے تحت کر سکیں، کم از کم یہ ایسا فعل تو نہیں ہے جس کی نیت کی جا سکے۔ میں چرچ جانے کا فیصلہ کر سکتا ہوں، میں نیکیائی عقیدے یعنی نیسین کریڈ کا ورد بھی کر سکتا ہوں، اور انجیلوں کے ایک انبار پر قسم بھی کھا سکتا ہوں کہ میں ان میں لکھے ایک ایک لفظ کو مانتا ہوں، لیکن اگر میں یقین نہیں رکھتا تو ان حرکات میں سے کوئی بھی ایسی نہیں جو مجھے حقیقی طور پر یقین کی طرف مائل کر سکے۔ پاسکال کی شرط ایمان کا ڈھونگ کرنے کے حق میں دلیل سے زیادہ کچھ نہیں ہو سکتی، اور بہتر یہی ہے کہ جس خدا میں آپ ایمان کا اظہار کر رہے ہیں وہ علم الغیب رکھنے والا نہ ہو، ورنہ وہ آپ کے ڈھونگ کے آر پار دیکھ لے گا۔ کسی ایسے فعل پر یقین کر لینا جس کو کرنے کا فیصلہ آپ ہی نے کیا ہے ایک احمقانہ خیال ہے، جس کو ڈگلس ایڈمز نے ڈرک جینٹلیز ہولسٹک ڈیٹیکٹیو ایجنسی میں یہ دکھا کر اچھا خاصا مذاق اڑایا ہے کہ آپ کے ایمان پر یقین کرنے کے لیے ایک بجلی سے چلنے والا سادھو خرید سکتے ہیں۔ سب سے اعلیٰ ماڈل کے اشتہار میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یہ آپ کے لیے ایسی باتوں پر بھی یقین کر لے گا جن پر سالٹ لیک سٹی مارمن فرقے کا مرکز میں بھی کوئی یقین نہیں کرے گا۔ ویسے بھی ہم اس خیال کو اتنی آسانی سے کیوں تسلیم کر لیتے ہیں کہ خدا کو خوش کرنے کی خاطر وہ ایک حرکت جو آپ کو لازمانہ کرنی ہے وہ ہے کہ آپ اس پر ایمان لائیں۔ ایمان لانے میں ایسی کیا خاص بات ہے؟ کیا اس کا برابر امکان نہیں کہ خدا ہماری رحم دلی، سخاوت، عاجزی یا خلوص کا صلہ دے گا؟ اگر خدا ایک سائنسدان ہوا جو سچ کے لیے جستجو کرنے کو سب سے افضل نیکی سمجھتا ہو، اور واقعی اس کائنات کا ترتیب کار سائنسدان کے علاوہ اور ہو ہی کون سکتا ہے؟ برٹرنڈ رسل سے پوچھا گیا کہ اگر مرنے کے بعد آپ کا خدا سے سامنا ہو گیا اور خدا نے پوچھا کہ آپ نے اس پر ایمان کیوں نہیں لایا تو آپ کیا کہیں گے؟ رسل نے جواب دیا، خاطر خواہ ثبوت نہیں تھے خداوند، خاطر خواہ ثبوت نہیں تھے۔ کیا خدا پاسکال کی ڈرپوک شرط کے مقابلے میں رسل کے دلیرانہ شکوک کی قدر نہ کرتا اور اس دلیرانہ امن پسندی کی جس کی وجہ سے رسل کو پہلی جنگ عظیم کے دور میں جیل کی ہوا کھانی پڑی؟ اور اگرچہ ہم یہ تو نہیں بتا سکتے کہ خدا کا جھکاؤ کس جانب ہوتا، ہمیں پاسکال کی شرط کی نفی کرنے کے لیے یہ جاننے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یاد رکھیے، ہم ایک شرط کی بات کر رہے ہیں، اور پاسکال خود اس بات کا معترف تھا کہ اس کی شرط کے ممکنات بہت قلیل ہیں۔ کیا آپ اس بات کی آس لگائیں گے کہ خدا آپ کے ایمان کے ڈھونگ کو یا حقیقی ایمان کو حقیقی شک پسندی کے اوپر ترجیح دے گا؟ اچھا چلیے، یوں سوچئے کہ مرنے کے بعد آپ کی جس خدا سے ملاقات ہوگی وہ قدیم شامی تہذیب فونیشیا کا خدا بال ہو، اور وہ اتنا ہی جلن کا مارا ہو جتنا اس کا عبرانی دشمن یہوہ تھا۔ ایسی صورت میں کسی خدا کے حق میں پاسکال کی شرط لگانے کی بجائے بہتر نہ ہوگا کہ خدا کے نہ ہونے پر ہی لگا دی جائے؟ حقیقت میں دیکھا جائے تو دنیا میں مختلف مذاہب کے خداؤں کی بہتات پاسکال کی شرط کی منطق کو ہی ناقص بنا دیتی ہے۔ جب پاسکال نے یہ شرط پیش کی تو شاید وہ مزاح کا سہارا لے رہا تھا، جیسے اس وقت میں شرط کی منطق کو رد کرتے ہوئے کر رہا ہوں۔ لیکن میں کئی بار ایسے لوگوں سے ملا ہوں، خصوصاً کسی لیکچر کے بعد سوال و جواب کے وقت،
جو پاسکال کی شرط کو خدا کے وجود کے حق میں سنجیدہ دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں، اس لیے یہاں اس پر کچھ وقت صرف کرنا مناسب تھا۔ کیا کسی پاسکال مخالف شرط کے بارے میں بحث کرنا ممکن ہے؟ فرض کیجئے کہ ہم ازراہ بحث مان لیں کہ کسی خدا کے ہونے کا کوئی قلیل سا امکان ہے۔ اس کے باوجود یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر آپ خدا کے نہ ہونے پہ شرط لگائیں تو آپ کے ایک بھرپور زندگی گزارنے کے امکانات زیادہ روشن ہیں بنسبت کہ آپ اس کے ہونے پہ شرط لگا بیٹھیں اور اپنا قیمتی وقت اس کی عبادت میں، اس کے نام پہ قربانیاں دینے میں، اس کے لیے لڑنے اور مرنے وغیرہ میں برباد کر دیں۔ میں یہاں اس سوال کو مزید نہیں کریدوں گا، لیکن جب ہم آنے والے ابواب میں مذہبی عقائد اور رسومات سے منسلک شر پہ گفتگو کریں گے تو قارئین شاید اس بات کو بھی ذہن میں رکھنا پسند کریں۔ بیضائی منطق کے دلائل، بیجین آرگیومنٹس۔ میرے خیال میں اسٹیون انون نے The Probability of God میں خدا کو ثابت کرنے کی غرض سے بیضائی منطق سے جو دلیل دی ہے وہ میری نظر سے گزرنے والی تمام ایسی کاوشوں میں سب سے عجیب و غریب ہے۔ میں اس کو کتاب میں شامل کرنے سے پہلے کچھ دیر ہچکچاتا بھی رہا کیونکہ یہ سب سے کمزور بھی ہے اور قدیم نہ ہونے کی وجہ سے کسی قسم کے تقدس سے بھی عاری ہے۔ اس کے باوجود انون کی کتاب کو 2003 میں اشاعت کے وقت خاصی پذیرائی ملی اور کم از کم اس میں چند وضاحتی تانے بانے آپس میں ملانے کا موقع تو ملتا ہی ہے۔ مجھے اس کے عزائم سے ہمدردی ہے کیونکہ جیسا کہ میں نے باب 2 میں لکھا تھا، خدا کا وجود کم از کم ایک سائنسی مفروضے کے طور پر ضرور قابل تفتیش ہے، اور ویسے بھی انون کے وجود خدا کے امکان پر ایک عدد چپکانے کی شیخ چلی نما کاوش بہت دلاویز تھی۔ کتاب کے ذیلی عنوان حتمی سچ کو ثابت کرنے کا ایک آسان حساب A simple calculation that proves the ultimate truth میں ناشر کی مداخلت کے تمام خواص موجود ہیں، کیونکہ کتاب میں اس ذیلی عنوان کی خود اعتمادی کہیں دیکھنے کو نہیں ملتی۔ کتاب کو تراکیب کے مجموعے کے طور پر دیکھنا بہتر ہوگا۔ تھامس بیز کے کلیہ یعنی بیز تھیورم کی آسان وضاحت جس میں خدا کے وجود کو ایک خوش مزاج مثال کے طور پر شامل کیا گیا ہو۔ انون خدا کی جگہ کسی فرضی قتل کو بھی اتنی ہی کامیابی سے مثال کے طور پر استعمال کر سکتا تھا۔ تفتیشی افسر تمام شواہد جمع کرتا ہے، ریوالور پر انگلیوں کے نشان مسز پیکاک کی جانب اشارہ کرتے ہیں۔ اپنے شک کا تعین کرنے کے لیے اس پر شماریاتی امکان کا ایک عدد لگا دیجئے، لیکن پروفیسر پلم کے پاس مسز پیکاک کو پھنسانے کے لیے محرک تھا۔ اب آپ مسز پیکاک پر شک کے شماریاتی امکان میں سے اتنی قدر گھٹا دیں۔ طب قانونی کے شواہد یعنی فورینزک ایویڈنس بتاتے ہیں کہ اس بات کا 70% امکان ہے کہ گولی بہت فاصلے سے نہایت مہارت سے چلائی گئی، لہٰذا قاتل کوئی ایسا شخص تھا جس نے فوجی تربیت حاصل کر رکھی تھی۔ کرنل مسٹرڈ پر شک کے شماریاتی عدد کو بڑھا دیجیے۔ ریورنڈ گرین کے پاس قتل کا سب سے قرین قیاس محرک ہے، اس کردار پر شک کے شماریاتی امکان کو بڑھا دیجیے، لیکن مقتول کی جیکٹ سے ملنے والا بال تو مس اسکارلیٹ کا ہی ہو سکتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تفتیشی افسر کے دماغ میں ذاتی تاثرات کی بنا پر پیدا ہونے والے کئی امکانات اسے مختلف سمتوں میں کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسے بیز کے کلیے کی مدد سے کسی فیصلے پر پہنچ جانا چاہیے۔ یہ کلیہ ریاضی کا استعمال کرتے ہوئے امکانات کے مختلف اندازوں کو یکجا کر کے ایک حتمی نتیجہ نکالنے کی کوشش کرتا ہے، جس کے شماریاتی امکانات کا اپنا بھی ایک عدد ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ نتیجے کا معیار ان اعداد کے معیار پر منحصر ہے جو کلیے کے حساب میں ڈالے جائیں۔ یہ اعداد بشمول ان تاثرات سے منسلک شکوک کے ذاتی تاثرات پر مبنی ہوتے ہیں۔ یہاں کچرا اندر کچرا باہر کے اصول کا اطلاق ہوتا ہے، یعنی گاربیج ان گاربیج آؤٹ، اور انون کے خدا کی مثال کے سلسلے میں اطلاق بہت ہلکا لفظ ہے۔ انون اقتصادی خطرات سے نپٹنے کے لیے مشاورت دیتا ہے، یعنی رسک مینجمنٹ کنسلٹنٹ، اور اپنے کام میں دیگر شماریاتی طریقوں کے مقابلے میں بیضائی تخمینے کو ترجیح دیتا ہے۔ اپنی کتاب میں بیز کے کلیے کے مظاہرے کے لیے کسی قتل کی تفتیش کا ذکر کرنے کی بجائے اس نے انسانیت کے سب سے مشکل معمے پر ہاتھ ڈالا ہے، یعنی خدا کا وجود۔ منصوبے کے مطابق مکمل بے یقینی سے شروعات کرتے ہوئے اس نے خدا کے ہونے یا نہ ہونے کو برابر 50% امکان سے نوازنے کا فیصلہ کیا۔ پھر اس نے 6 حقائق کی فہرست بیان کی جو اس کے خیال میں اس مسئلے پر اثر انداز ہو سکتے ہیں، اور ہر ایک کو ایک اعدادی وزن یعنی نومیریکل ویٹیج دیا، انہیں بیضائی کلیے میں ڈالا
اور دیکھا کہ نتیجتاً کیا عدد سامنے آتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ 6 اعداد پیمائش کی ہوئی مقداریں نہیں ہیں بلکہ انون کی ذاتی ترجیحات ہیں جنہیں تجربے کی خاطر اعداد میں ڈھال دیا گیا ہے۔ یہ 6 حقائق درج ذیل ہیں: 1، ہم سب میں اچھائی کی حس موجود ہے۔ 2، لوگ برے کام کرتے ہیں، یعنی ہٹلر، اسٹالن، صدام حسین۔ 3، قدرت برے کام کرتی ہے، یعنی زلزلے، سونامی، طوفان۔ 4، چھوٹے موٹے معجزات ہو سکتی ہیں، یعنی میری کھوئی ہوئی چابیاں مل گئیں۔ 5، بڑے معجزات ہو سکتے ہیں، یعنی عیسیٰ مسیح دوبارہ زندہ ہو گئے۔ نمبر 6، لوگوں کو مذہبی تجربات ہوتے ہیں۔ اس بچگانہ بیضائی دوڑ میں جہاں خدا کبھی سب سے آگے نکلتا ہے، کبھی پیچھے رہ جاتا ہے اور پھر اپنے شروع کے 50% عدد تک پہنچ جاتا ہے، انون کے آخری اندازے کے مطابق اس کے ہونے کا امکان 67% نکلتا ہے۔ یہاں انون ایک ثوابدیدی فیصلہ کرتا ہے کہ 67% کافی نہیں ہے، اور وہ ایمان کا عنصر متعارف کراتے ہوئے خدا کے وجود کے امکان کو 95% تک بڑھا دیتا ہے۔ سننے میں مذاق لگتا ہے، لیکن اس نے حقیقتاً ایسا ہی کیا۔ کاش میں آپ کو بتا سکوں کہ اس نے اس حرکت کی کیا توجیہ پیش کی، لیکن کہنے کو کچھ بھی تو نہیں ہے۔ میں نے اس قسم کی بے معنی حرکتیں کئی بار دیکھی ہیں۔ جب میں نے ذہین اگرچہ مذہبی سائنسدانوں سے شواہد کی غیر موجودگی میں اپنے عقائد کے دفاع کرنے کی درخواست کی ہے، میں تسلیم کرتا ہوں کہ کوئی ثبوت یا شواہد نہیں ہے، اس لیے تو اسے ایمان کہتے ہیں۔ یہ جملہ ایک بد مزاج تیقن سے اور عذر و مدافعت سے پاک لہجے میں ادا کیا جاتا ہے۔ حیران کن طور پر انون کے 6 حقائق میں ترتیب سے دلیل شامل نہیں ہے، نہ اکویناس کے 5 ثبوت اور نہ ہی وجودیت کی کوئی اور دلیل۔ اس کو ان کی کوئی پرواہ نہیں۔ اس کے خدا کے شماریاتی تخمینے میں ان کا رتی برابر بھی عمل دخل نظر نہیں آتا۔ ایک قابل ماہر شماریات کی طرح وہ ان پر بحث کر کے انہیں خارج کر دیتا ہے۔ میرے خیال میں یہ بات اس کے حق میں ہی جاتی ہے، اگرچہ اس کی ان کو خارج کرنے کی وجوہات میری وجوہات سے مختلف ہیں، لیکن جن دلائل کو وہ اپنے بیضائی دروازے کے راستے اندر آنے کی اجازت دیتا ہے وہ بھی اتنے ہی کمزور ہیں۔ انون اما کانت کے وزن کے بارے میں جو ذاتی فیصلے کرتا نظر آتا ہے وہ شاید میرے ذاتی فیصلوں سے فرق ہوں، تو پھر ذاتی تاثرات کی پرواہ ہی کیوں کی جائے؟ وہ سمجھتا ہے کہ ہم میں صحیح اور غلط میں تمیز کرنے کی حس خدا کے ہونے کا اشارہ دیتی ہے، جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس حس کی موجودگی کا اس کے شروع کے 50% کے اندازے پر کوئی اثر نہیں پڑنا چاہیے۔ باب 6 اور 7 میں آپ کو دکھاؤں گا کہ کیسے اچھے اور برے میں تمیز کی حس کے کسی مافوق الفطرت ہستی کے وجود سے تعلق ہونے کی کوئی خاطر خواہ دلیل ممکن نہیں۔ جیسے ہمارے بیتھوون کی موسیقی سے لطف اندوز ہونے کی حس بلا شرکت خدا موجود ہے، اسی طرح اچھے برے کی تمیز کی حس بھی موجود ہے، اگرچہ اس پر عمل کرنے یا نہ کرنے کی ترغیب شاید نہیں ہے۔ اس کے برعکس انون کہتا ہے کہ برائی کا وجود، خصوصاً قدرتی برائیاں جیسے زلزلے اور سونامی وغیرہ، خدا کے وجود کی نفی کی جانب اشارہ کرتا ہے۔ یہاں انون کا اندازہ مجھ سے بالکل مختلف ہے، لیکن بہت سے علماء دین کے خیالات سے مماثلت رکھتا ہے۔ اثبات عدل الہی، یعنی برائی کی موجودگی میں خدا کی الہیت کے ثبوت پیش کرنا، علماء کی راتوں کی نیندیں حرام کر دیتا ہے۔ فلسفے کی مستند و معتبر کتاب آکسفورڈ کمپینین ٹو فلاسفی برائی کے مسئلے کو روایتی توحید پرستی کے خلاف سب سے طاقتور اعتراض سمجھتی ہے، لیکن یہ اعتراض صرف ایک اچھے خدا کے خلاف ہے۔ اچھائی کی صفت مفروضہ خدا کی تعریف کا حصہ نہیں ہے، محض ایک قابل قبول اضافہ ہے۔ اس بات کو تسلیم کرنے کی ضرورت ہے کہ مذہبی ذہنیت رکھنے والے لوگ جس بات کو سچ سمجھنا چاہتے ہیں اور حقیقی سچ کے درمیان تفریق نہیں کر پاتے، لیکن کسی نفیس معتقد کے لیے برائی کے مسئلے کو زیر کرنا بچگانہ حد تک آسان ہے۔ محض کسی نفرت انگیز خدا کا تصور کر لیجئے جیسے کہ صحیفہ قدیم میں پایا جاتا ہے، اور اگر آپ کو ایسا کرنا گراں گزرتا ہے تو کوئی مدمابل خدا ایجاد کر لیجئے اور اس کا نام شیطان رکھ دیجئے، اور دنیا میں پائی جانے والی ساری برائی کا الزام اس کی آپ کے اچھے خدا سے جنگ پر لگا دیجئے، یا اس سے بھی نفیس حل، ایک ایسے خدا کا خاکہ تراش لیجئے جسے عام انسانوں کے دکھوں پر توجہ دینے کا وقت نہیں کیونکہ وہ اس سے بڑھ کر کسی اور کام میں مصروف ہے، یا ایک ایسا خدا جو انسان کی تکلیف سے تو لا تعلق نہیں ہے لیکن ایک منظم با قانون کائنات میں فیصلے کی آزادی کی قیمت سمجھتا ہے۔ علماء ان جیسی کئی پرفریب توجیہات کو قبول کرتے اور پیش کرتے نظر آتے ہیں۔
ان وجوہات کی بنا پر اگر میں انون کی بیضائی مشق کو دہراتا تو نہ تو میرا جھکاؤ برائی کے مسئلے کی طرف ہوتا اور نہ ہی اخلاقی تحفظات کی طرف، لیکن میں اس نقطے پر مزید وقت صرف نہیں کرنا چاہتا کیونکہ مجھے ذاتی رائے سے کوئی سروکار نہیں، خواہ وہ انون کی ہو یا میری اپنی۔ اس سے ایک بہت طاقتور دلیل ہے جو ذاتی رائے پر انحصار نہیں کرتی، اور وہ ہے غیر اغلبیت کی دلیل۔ یہ واقعی ہمیں 50% الحاد سے دور لے آتی ہے، توحید پرستوں کی رائے میں ایمان کی طرف اور میری رائے میں دہریت کی طرف۔ میں اس کا ذکر پہلے بھی کر چکا ہوں۔ ساری دلیل اس سوال پر مبنی ہے، خدا کو کس نے بنایا؟ جو سوچنے سمجھنے والے لوگ اکثر خود ہی دریافت کر لیتے ہیں۔ منظم پیچیدگی کو سمجھنے کے لیے ایک ترتیب کار خدا کا تصور استعمال نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ جو خدا اتنی پیچیدہ تخلیق کر سکتا ہے اس کا اپنی تخلیق جتنا یا اس سے زیادہ پیچیدہ ہونا ناگزیر ہے، اور پھر ہمیں اس خدا کی پیچیدگی کی وضاحت مانگنی پڑے گی۔ خدا ہمارے سامنے ایک لامتناہی الٹ چال کھڑی کر دیتا ہے جس سے اس کا اپنا فرار ناممکن ہو جاتا ہے، جیسا کہ میں اگلے باب میں دکھاؤں گا۔ اگرچہ خدا کے وجود کی نفی ممکن نہیں، لیکن اس کے وجود کے امکانات کا ناپید ہونا ثابت کرنا مشکل نہیں ہے۔ باب نمبر 3 ختم ہوا۔